ٹھیک ہو گیا. ہم جسٹ 9:05 تک ہم شروع کرتے ہیں, تب تک ویٹ کر لیتے ہیں جس نے بھی جوائن کرنا. بس 2-3 منٹس میں ہم شروع کرتے ہیں. اوکے, آئی گیس وی شوڈ اسٹارٹ. سو بیسیکلی ہم نے لاسٹ ویک, جسٹ فار سمری میں بتا دیتا ہوں کہ لاسٹ ویک ہم نے سینٹرل تھیم جو ہے سورہ فاتحہ کی وہ دیکھی تھی ڈاکٹر اسرار کے پرسپیکٹیو سے, بیان القرآن کے پرسپیکٹیو سے, کہ سورہ فاتحہ کا سینٹرل تھیم کیا ہے. آج جو ہم شروع کریں گے وہ ورس بائی ورس فارمل طریقے سے شروع کریں گے, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں گے. اور سید قطب کی جو کتاب ہے جس کا میں نے بتایا تھا ان دی شیڈ آف قرآن, وہاں سے شروع کریں گے. پہلے ہم اسے کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم بیان القرآن کا پرسپیکٹیو دیکھیں گے. ان دا اینڈ ہم ابن کثیر کا پرسپیکٹیو دیکھیں گے اور پھر ان تینوں کو آپس میں کمبائن کریں گے, ان تینوں کے پرسپیکٹیوز کو. تو سید قطب کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا لاسٹ ویک کہ ان کا جو سینٹرل تھیم ہے جس کے اراؤنڈ انہوں نے اپنی تفسیر لکھی ہے وہ انٹلیکچوئل ویو پوائنٹ ہے زیادہ تر. انہوں نے حدیث کے ریفرنسز, قرآن کی کراس ریفرنسنگ جس طرح سے ابن کثیر میں اور بیان القرآن کے اندر ہوئی ہے اس طریقے سے انہوں نے کراس ریفرنسنگ نہیں کی.
لیکن ان ریفرنسز سے الائنڈ ہی ان کا انٹلیکچوئل ویو پوائنٹ ہے، اور وہ ہمیں پڑھ کے بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ سید قطب کا انٹلیکچوئل ویو پوائنٹ جو ہے وہ الائن کر رہا ہوتا ہے اسلامک فلاسفی سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں سید قطب لکھ رہے ہیں کہ جب سب سے پہلی ورسز قرآن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ریویل ہوئی تھی، جو اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیت سے شروع ہوئی تھی، یہ پورا سلسلہ شروع ہوا تھا، تو اس میں بھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ یہ چیز اسٹیبلش کرتی ہے اسلامک ایٹیکیٹ کو۔ وہ ایٹیکیٹ کیا ہے کہ ہر ایکشن کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام انووک کروانا آپ نے، اور یہ فنڈامنٹل جو پرنسپل ہے نا اسلام کا، اس کے ساتھ بھی الائنمنٹ کے اندر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جو سب سے شروع میں اور سب سے آخر ہے، دی آؤٹ ورڈ اینڈ دی ان ورڈ، وہ اللہ تعالیٰ یہ۔ اس کے لیے ایک ورڈ یوز کیا سید قطب نے، اس کو کہتے ہیں ریسون ڈٹری۔ ریسون ڈٹری کا مطلب ہوتا ہے کہ پرپز آف آل دیٹ ایگزسٹس، پرپز آف یور اوریجن، کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے نا وہ اللہ تعالیٰ، یعنی ہماری کہانی شروع بھی اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، اور ہماری کہانی ختم بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوگی، اور ہمارے جو پورا کل جو معاملہ ہے نا سارے کا سارا وہ اللہ تعالیٰ ہے، جس کی وجہ سے سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ ضروری ہے کہ ہم اپنا ہر ایکشن اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں، اپنا ہر کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں۔ یہ ایک بلیور کا ایک ایکشن ہے کہ جو وہ اپنے بیہیویئر، اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے ہر ایک چیز سے اللہ تعالیٰ کو یہ شو کرواتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا پراپر طریقے سے، کیونکہ یہاں پہ ہم ریکوگنائز کرنے جا رہے ہیں سورہ فاتحہ کے شروع کی 3 ورس میں کہ اللہ تجھے پوری طریقے سے میں نے ریکوگنائز کر لیا، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا عبد ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ اس کے لیے یہ جو اتنا بڑا کلیم ایک بندہ کرتا ہے اپنے آقا سے، اپنے رب سے، تو اس کی کچھ پرائس اسے پے کرنی پڑتی ہے، اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس معاملے میں۔ وہ ٹیسٹ یہی ہے کہ آپ نے اپنے بیہیویئر، اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے معاملات زندگی کے اندر، اپنے جو اصول آپ فالو کریں اس سب میں آپ سب سے پہلے کس کو رکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو رکھ رہے ہیں۔ اور یہی اسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے سید قطب نے لفظ لکھا ہے ریسون ڈٹری کا، کہ وہ تمام تر اوریجن کا پرپز اللہ تعالیٰ۔ اور اسی حوالے سے حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کی بھی مدد اللہ سے مانگو، کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے کام اور ہر بڑے سے بڑے کام کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام انووک کرنا سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، اس کی ایک چھوٹی سی ایکسپلینیشن لکھی ہے سید قطب نے کہ رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک جنرل ایٹریبیوٹ ہے، ایک جنرل صفت ہے کہ جو تمام تر اس کی کریشن کے اوپر ہے۔ کوئی اسے مانتا ہے، کوئی اسے نہیں مانتا، کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، سب کے لیے رزق پرووائڈ کرتا ہے، وہ سب کے لیے سسٹیننس اور ایک سینس آف سیکیورٹی زمین کے اوپر پرووائڈ کرتا ہے۔ لیکن رحیم اسپیسیفک ٹو دا بلیور ہے، اسپیسیفک جو اللہ کی رحمت ہے وہ بلیور کے لیے۔ اس کی زیادہ اچھی ایکسپلینیشن ابن کثیر کریں گے تو وہ وہاں پہ ایکسپلین ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے الحمد للہ رب العالمین، کہ اس اللہ کا شکر ہے جو رب ہے تمام تر جہانوں کا۔ سید قطب لکھ رہے ہیں کہ یہ سب سے پہلی جو اللہ کا شکر ہے نا، یہ انسان کے دل میں سب سے پہلی فیلنگ ہے کہ جو ایک ایسے بلیور کے دل کے اندر، ایسے انسان جو کہ بلیور ہے، بیسیکلی ایسا انسان جو کہ مومن ہے، اس کے دل کے اندر سب سے پہلی جو فیلنگ ہے نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ یہ ابھرتی ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے بعد دوسری کوئی بات کرتا ہے، کیونکہ انسان کی اپنی جو ایگزسٹنس ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی جو گریس ہے اس کی گریس کا ایک اسپیکٹ ہے کہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں۔ عبداللہ فاروق ایگزسٹ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے میرے اوپر۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ساحل ادیم نے بھی اپنے سیشنز میں ایک مثال دی تھی کہ ہم جب بھی لیٹ سے پی ٹی اے یا پی ایم ایل این یا پی 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 ان کو ووٹ دینے جاتے ہیں نا، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی حکومت جب آئے گی تو سب سے برا کام کیا ہوگا، ہم یہ دیکھتے ہیں سب سے اچھا کام کیا ہوگا، کہ لیٹ سے پیٹرول کی پرائسز کم ہو جائیں گی، یا لیٹ سے بجلی کے بل کم ہو جائیں۔ ہم سب سے اچھی چیز بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو سب سے اچھا یہ ہوگا۔ لیکن جب اسلام کی حکومت یا شریعہ لا آتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سب سے اچھا کیا ہوگا، ہم سب سے برا دیکھتے ہیں کہ سب سے برا کیا ہوگا، کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، زنا کرنے والوں کو کوڑے مار دیے جائیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہر طرف سکون ہوگا، چوری نہیں ہوگی، کوئی کسی خاتون کو سڑک پہ چلتے ہوئے کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا، چوریاں نہیں ہوں گی لوگوں کے گھروں کے اندر۔ یہ سارے ہم اچھے پہلو نہیں دیکھتے اس چیز کے، اس معاملے میں۔ تو یہاں پہ بھی جب اللہ تعالیٰ کی اور انسان کی اور اس پوری کہانی کی بات آتی ہے نا، تو میجورٹی لوگ انفارچونیٹلی مسلمان بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ہم سارے جہنم میں چلے جائیں گے تو اس لیے پیدا کیا۔ آپ وہ اسپیکٹ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ دوسرا اسپیکٹ بھی تو دیکھیں کہ اگر آپ جنت میں چلے جاتے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، تو آپ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کو یہ
کہ اللہ مجھے پیدا کر یا مجھے جنت میں ڈال، میرے اندر یہ خواہش ڈال اور پھر اس خواہش کی تکمیل بھی ڈال، یعنی میری ایگزسٹنس جو ہے اس کو فلفل کر دے پورے طریقے سے. پہلے میری ایگزسٹنس بنا، میں نان ایگزسٹنٹ چیز تھا، میں کچھ بھی نہیں تھا پہلے، مجھے ایگزسٹ کروا، میری ایک میرے اندر اس نفس کو، اس روح کو ڈال، اس کے بعد ان کے اندر جتنی خواہشات ہیں اس کو پایا تکمیل تک بھی وہی پہنچائے گا، اللہ ہی پہنچائے گا. اس ساری چیز کا اللہ تعالیٰ کو نہ کسی مخلوق نے اس کی کہا ہے، نہ کسی اور چیز نے اس کو کمپیل کی ہے یہ کام کرنے پہ، اس نے ٹوٹل یہ سب اپنی مرضی سے کی ہے. اور وہ پہلو ہم نہیں دیکھتے کہ اگر ہم جنت میں چلے جاتے ہیں، وہ سب جو پیچھے ہماری پوری زندگی کی اپنی اپنی زندگیوں کی کہانیاں ہوں گی جو ہمیں انشاءاللہ جنت تک لے کے جائیں گی، تو وہ کس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ جو لوگ جنت میں ہوں گے ان کے بارے میں انہوں نے تو نہیں کہا تھا نا اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ کی خود کا ایک معاملہ صاحب. تو یہ چیز سید قطب ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں کہ انسان کی جو اپنی صرف ایگزسٹنس ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی گریس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے. اور یہ چیز سب سے پہلے ایک انسان کو، وہ ایسا انسان کی جو کہ مومن ہے، بلیور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کا شکر ادا کرنے پہ، اللہ میں ایگزسٹ تو کرتا ہوں، ایٹ لیسٹ میں کوئی کریشن تو ہوں، میں عبداللہ فاروق ہوں، میں ایگزسٹ تو کرتا ہوں نا ایٹ لیسٹ. اگر میں ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہوتا پھر تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہر چیز کے شروع میں اور ہر چیز کے آخر میں، ہر ایکشن کے شروع میں اور ہر ایکشن کے آخر میں ایک اور فنڈامنٹل پرنسپل ہے اسلامک فیتھ کا. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے. دوسرا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جب بھی نام لیا جائے اس کا شکر ادا کیا جائے. اور جب ہم یہ الحمدللہ کہتے ہیں نا بیسیکلی، تو ہر چیز کو وہ آؤٹ وے کر دیتی ہے. سید قطب کہہ رہے ہیں ہر چیز سے اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے جب ہم الحمدللہ کا لفظ کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے. اور رب العالمین، الحمد کا تو یہ مطلب ہو گیا. رب العالمین کا کیا مطلب لکھا ہے؟ رب العالمین کا مطلب یہ لکھا ہے سید قطب نے کہ ایبسولوٹ اللہ تعالیٰ جو ہے، وہ ایبسولوٹ ربوبیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے اندر بلیف کو یہ چیز ایکسپریس کر رہی ہے جو کہ کور ہے اسلامک کانسیپٹ کا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ سول ایبسولوٹ اور الٹیمیٹ اونر ہے، پوری کی پوری انڈیپینڈنٹ اتھارٹی کے ساتھ، جو کہ تمام تر کوسموس کے اندر ایکٹ کر رہے، تمام تر. وہ سپریم ماسٹر ہے کہ جس نے دنیا کو بنایا، اور وہ اس کے اوپر اس کا جو واچ ہے نا، اس کو وہ جو دیکھ رہا ہے پوری دنیا کو، وہ کنٹینیوڈ ہے، اور اس کا خیال بھی وہ رکھ رہا ہے، سسٹیبلٹی اور ویل بینگ کا پورا خیال رکھ رہا ہے. وہ یہ لیونگ اور ڈائنامک ریلیشن شپ ہے کریٹر اور کریشن کے درمیان آپس میں، کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اور اس کو اس کی اپنی ڈیوائسز کے ساتھ یہ ابینڈن کر دیا کہ بس ٹھیک ہے میں لاز بنا دیا اب یہ ابینڈنڈ ہے. ایسا نہیں ہے. ہی کنٹینیوز ٹو واچ اوور ہز کریشن. جو کچھ بھی اس کی کریشن کو چاہیے میننگ فل لائف کے لیے، کنٹینیوٹی کے لیے، جنریشنل کنٹینیوٹی کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو ایبسولوٹ لارڈشپ ہے نا، ربوبیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے تمام تر جہانوں کا، یعنی اسی کے اصول، اسی کے لاز، وہی دیکھ رہا ہے سب کچھ اللہ. یہ چیز ایک ڈفرینس کریٹ کر دیتی ہے کلیئرٹی اور کنفیوژن کے درمیان، جو اللہ تعالیٰ کی وننس کے اکارڈنگ ہے. کیونکہ مختلف اس میں جو ہے نا لوگ جو ہیں ان بلیفس کے اندر، آلدو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن ان کا بلیف وہ والا وننس اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ وننس کے اندر نہیں ہوتا. توحید کے اندر اس طرح سے ان کا بلیف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ساتھ وہ اور جو رب ہیں ان کو بھی کمبائن کر کے ان کی پوجا بھی کر رہے ہوتے ہیں. پاسٹ میں بھی ایسا ہوتا رہا اور ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے. اسی حوالے سے قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ان بزرگوں کی یا ان خداؤں کی اس لیے پوجا کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں خدا تک لے جائیں، خدا تک قریب کر دیں، خدا کے قریب کر دیں بیسیکلی. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو انڈورس نہیں کر رہا بالکل بھی. اسی طرح سے جیوز اور کرسچنس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہوں نے خدا کے ساتھ اپنے ریبائز اور اپنے پریسٹس کو خدا بنا لیا. اس کا کیا مطلب ہے اس بات کا مطلب یہی ہے کہ وہ مجھے تو مانتے ہیں ٹھیک ہے خدا ایک ہے، لیکن وہ اصول ان کے مانتے ہیں نا، بات ان کی مانتے ہیں. جو بات میری اور ان کی کانٹراڈکٹ کر جاتی ہے وہ بات ان کی مانتے ہیں، وہ بات ان کی لیتے ہیں. تو یہ چیز آپ کو جو توحید ہے نا اس کو ہلاتی ہے. اور یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ لارڈشپ کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کا مطلب کیا ہے. کہ عالمین پورے کے پورے کاسموس جو لفظ استعمال کیے نا اللہ تعالیٰ نے عالمین کا،
وہ ایک بہت بڑا لفظ ہے. میری اینٹی کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس چیز کے اندر. ایک انسان کی اینٹی کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس پورے عالمین کے اندر. اسی لیے اللہ یہ پہلے بتا رہا ہے کہ میں عالمین کا رب ہوں اور تم ایک بہت چھوٹی سی اینٹی ہو زمین کے اندر. تو اس چیز سے کسی بھی قسم کی کنفیوژن میں آ کے میرے ساتھ شرک نہ کرنا. یہ سب سے پہلی چیز ہے. اللہ اس لیے بتا رہا ہے کہ میں عالمین کا رب ہوں. یہ چیز کیوں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے؟ جی میں بس کمپلیٹ کر لوں پھر میں کوشچن لیتا ہوں انشاءاللہ. اور انسان کی یہ چیز کیوں ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو وننس ہے نا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وننس میں ایبسولوٹ طریقے سے بلیف رکھتے ہیں، ایبسولوٹ طریقے سے، نہ وہ کسی اصول میں کسی اور انسان کی کسی بھی آئیڈیالوجی کی کسی بھی اور چیز کی سنتے ہیں، نہ وہ کسی بھی ریلم میں کسی بھی ڈومین کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی چیز کو پہلے نہیں رکھتے، پریورٹی نہیں دیتے. یہ چیز انسان کی ریشنلٹی اور پیس آف مائنڈ کے لیے جو ہے نا وہ یہ سب سے پریورٹی والی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو اگر پیس آف مائنڈ چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ لارڈشپ، ایبسولوٹ وننس کے اوپر آ جائے کہ اللہ یہ تمام تر چیزوں کے پیچھے. اس کے علاوہ اسلام آنے سے پہلے سید قطب یہ لکھتے ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے جو دنیا تھی وہ بہت سی ڈفرینٹ فلاسفیز اور بلیفس اور متھس اور لیجنڈ کی کہانیاں اور سپرسٹیشن اور بہت سے ریلیجنز اس بیسس پہ بنے ہوئے تھے. میتھولوجی اور لیجنڈ اور بہت سی کہانیاں تھیں ریلیجن کے نام پہ. بہت تھوڑی جو ہیں وہ صحیح تھیں اور ایون ریشنل بہت تھوڑی تھیں. اس میں سے بہت ہی تھوڑی بات یعنی اگر ہم لیٹ سے سید کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کہ اگر لیٹ سے بائبل بھی کرسچینٹی ایگزسٹ کرتی ہے تو اس میں بہت تھوڑا ہے جو درست تھا. ساری کی ساری وہ چیز درست نہیں تھی جس کی وجہ سے انسانیت کنفیوژن کے اندر تھی. اور جہاں تک اس بات کا کانسیپٹ کی بات ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ریلیشن شپ ہے اس کا ذکر ہے جہاں تک اس کے اراؤنڈ جو دنیا اس کا ذکر ہے، میزریبل کنفیوژن تھی. سید قطب کہہ رہے ہیں بہت میزریبل کنفیوژن تھی. اس کی وجہ سے انسان کی جو دنیا کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اپنے آس پاس کی دنیا کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی اپنا جو پوزیشن ہے نا اس دنیا کے اندر، اپنا جو رول ہے اس بارے میں اس کو بہت ساری کنفیوژن تھی. اس ریشنل اور کلیئر اور کنسسٹنٹ سسٹم آف بلیفس کی ضرورت تھی. جب ہم ہیومن ہسٹری کے وہ ڈارکر پیریڈز پڑھتے ہیں نا کہ کس قسم کی فلاسفیز تھیں اس ٹائم کے اوپر، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک ریشنل اور کلیئر اور کنسسٹنٹ سسٹم آف بلیفس کی ضرورت تھی. اور اسی ٹائم کے اوپر اسلام جو ہے وہ آیا تھا اس زمین کے اوپر. کہ اسلام نے بتایا کہ انسان کا اور خدا کا اصلی کانسیپٹ کیا ہے، اللہ کا اصلی کانسیپٹ کیا ہے، رب کا اصلی کانسیپٹ کیا ہے، اور ہم جو انسان ہے ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور یہ جو ہمارے ارد گرد نیچر ہے اس کا ہمارے سے کیا تعلق ہے، اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے، اور یہ جو ٹرائنگل بن رہا ہے پورا اللہ کا، انسان کا اور نیچر کا، یہ اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، یہ اسلام نے بتایا بیسیکلی. کیونکہ ہمارے سامنے یہی تین ایک بڑی چیز ہے کہ مجھے کس نے بنایا، ایک تو یہ چیز ہوگی، دوسرا تو میں ہوں، اور تیسری میرے ارد گرد یہ نیچر ہے، ساری کی ساری نیچر ہے. سید قطب جب نیچر کی بات کرتے ہیں نا یاد رکھیے گا تو وہ اس میں انڈیویجول سسٹم کو، پولیٹیکل سسٹم کو، سائنٹیفک سسٹم کو، ہر چیز کو لے کے آتے ہیں. کیونکہ یوزلی پاکستان میں نیچر کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو وہ یہ سورج چاند ستارے درخت لے کے آتے ہیں. سید قطب کا یہ پوائنٹ آف ویو، یہ آرگومنٹ ہے کہ نیچرل سسٹم ہے پولیٹکس بھی، کیونکہ نیچر کے اندر یہ آتا ہے نا کہ جب ایک انسان کسی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے کسی بھی ریزن سے، اپنی وہ چوری کر رہا ہے، چوری کرتے ہوئے اس نے قتل کر دیا، اپنی کوئی بھی اس کو لالچ ہے اس نے اس کو قتل کر دیا، یا اسے غصہ ہے اس نے اس کو قتل کر دیا، یہ ایک نیچر کا حصہ ہے. ایول بھی نیچر کے اندر ہی موجود ہے نا، یہ اس سینس میں سید قطب لے رہے ہیں اس بات کو. تو وہ کہتے ہیں کہ نیچرل سسٹم، یہ سارے کے سارے جب نیچرل سسٹم اللہ تعالیٰ اور میں، اس سب کے جو ایبسولوٹ آنسرز ہیں وہ اسلام نے دیے. پھر آ کے اسلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی پوری وننس کا مطلب کیا، کہ کس طریقے سے دو خدا نہیں ہو سکتے، کہ اگر دو خدا ہوتے تو وہ آپس میں لڑ پڑتے کہ نہیں اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے. اسی لیے خدا کے ایک ہونے کا بھی ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے جو تمام تر معاملات سنبھال رہے. تو ان ساری سوالوں کے جواب، ان ساری اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس اور ان ساری جو اصلی حقیقت ہے نا، کیونکہ انسان جو ہے نا، انسان اصل میں وہ روٹی کا بھوکا نہیں ہے، اصل میں وہ سچ جاننے کا بھوک ہے، اصل میں وہ زندگی کی حقیقت جاننے کا بھوک ہے. وہ جو جب اس کی وہ بھوک پوری ہو جاتی ہے نا تو تمام تر جو دوسری ایپیٹائٹ ہے نا اس کی کوئی اوقات نہیں رہتی اس کے سامنے. وہ پھر ایک ظاہری چیز بن کے رہ جاتی ہے بس اس کے سامنے، کہ بس اس کا جسم روح کے ساتھ کنیکٹڈ رہے.
جب اسے زندگی کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے. اور اسلام نے آ کے یہ حقیقت بتائی تھی ان سب کو. اور اسی وجہ سے آپ صحابہ جو ہیں وہ ایک کھجور کے دانے کے اوپر بھی وہ جنگیں لڑتے تھے, کیونکہ وہ جو بھوک ہے نا انسان کی, اصلی بھوک وہ ہے کہ اسے زندگی کی سچائی پتہ چلے, اسے اپنا مقصد پتہ چلے, اپنا رول پتہ چلے معاشرے کے اندر, اب دنیا کے اندر رول پتہ چلے. کیونکہ بہت بڑے بڑے سوال ہیں جو تین, یہ جو ٹرائنگل ہے نا پورا, کہ میرا رب, میں اور میرے ارد گرد جتنی بھی نیچر ہے, اس کے آنسرس چاہیے مجھے. وہ آنسرس اسلام نے دیے تھے آ کے, وہ کلیئرلی سیپریٹ کر دیا تھا کنفیوژن اور کلیئرٹی کے درمیان. الرحمن الرحیم آتی ہے اس کے بعد ورس, اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے. مالک یوم الدین کہ چوتھی ورس مالک یوم الدین آتی ہے ہمارے پاس کہ آخرت کے دن کا وہ مالک ہے. اور ایک اور فنڈامنٹل پرنسپل آ رہا ہے اسلام کا, سید قطب کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں ایمان. اب قرآن جو ہے وہ اس معاملے میں کمنٹ کرتا ہے کہ انسان جو ہے نا, لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ایز اے رب تو مانتے رہے ہیں, لیکن وہ آخرت کے دن پہ نہیں مانتے تھے. ایسے بھی لوگ موجود تھے, کیونکہ ان کو شک ہوتا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ ہمیں کون پیدا کرے گا, جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو دوبارہ کون پیدا کرے گا. تو اس کا جواب دیا اللہ نے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا دوسری دفعہ نہیں پیدا کر سکتا. اب آخرت میں ایمان کیوں ضروری ہے, سید کو تب کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ انگیج کر دیتا ہے ایک انسان کی روح کو, اس کی عقل کو اور اس کے جسم کو, کہ انسان کی ٹوٹل جو اٹینشن ہے نا وہ ایک فیوچر ایگزسٹنس کے اوپر چلی جاتی ہے. پھر کہ اگر میں نے یہاں پہ ختم ہو جانا ہے اور ایک فیوچر ایگزسٹنس ہے اور اس کے اصول یہ ہیں اور وہاں پہ مجھے یہ ملنا ہے, اگر میں اس زندگی میں یہ کروں گا تو کیوں نہ میں اس کی فکر کروں جب فیوچر ایگزسٹنس ہے میری. کیونکہ لیٹ سے اگر میں کیریئر کی بات کرتا ہوں کہ لوگ کیریئر کیوں بناتے ہیں, تو لوگ کیریئر بناتے ہیں جو ورلڈلی ٹرم ہے بیسیکلی, تو وہ اپنا 2 سال اور 3 سال بعد کا دیکھتے ہیں نا, کہ 2-3 سال بعد میں کدھر کھڑا ہوں گا, 5 سال بعد میں کدھر کھڑا ہوں گا. اپنی فیوچر ایگزسٹنس کی جو ہے ان کو پرواہ ہوتی ہے کہ میں فیوچر میں ایگزسٹ کیسے کروں گا, میں کہاں کھڑا ہوں اپنے 5 سال بعد. تو یہاں پہ سید قطب کہہ رہے ہیں کہ جب ایک انسان کا بلیف ہوتا ہے نا پکا آخرت کے اوپر, تو اس کی روح کو اور اس کی عقل جو ہے وہ کانسٹنٹلی انسان کی اٹینشن جو ہے وہ ایک فیوچر ایگزسٹنس کی طرف لے جاتی ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ انسان کا جو آبسیشن ہے نا کرنٹ زندگی کے ساتھ, وہ اور اس کی جو زمین کی ڈیزائرز ہیں, اپنی جو انسانی ڈیزائرز ہیں, وہ ان کو کرب کر لیتا. وہ he is no longer anxious to reap all the rewards here. وہ یہاں پہ اب اچیومنٹس کا اس کے سامنے کوئی میننگ نہیں رہتا کہ یہاں پہ میری کوئی اچیومنٹ, اگر اسے کچھ مل بھی جاتا ہے تو وہ he does not boast about it کہ وہ بہت زیادہ اس پہ شیخی بگاڑے. اگر اسے کچھ نہیں ملتا تو اس پہ بہت وہ نہیں ہوتا کہ میں پتہ نہیں بہت بڑے لاس میں چلا گیا. وہ آپٹمسٹک طریقے سے, پازیٹیو طریقے سے زندگی سے گو تھرو کرتا ہے. یہ جو سینٹرل اسلامک بلیف ہے نا آخرت کے اوپر, ایمان کا جو بلیف ہے, یہ انسان کو مورل اور انٹلیکچوئل آزادی دیتا ہے کہ جو انسان کا حق ہے اور جو انسان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ کس طریقے سے کرب کرے اپنی دنیاوی خواہشات کو اور پلیئر کو. یہ جو ہے ڈفرینس کریٹ کر دیتی ہے ایک ویل بیلنسڈ انسانیت اور ایک ایگوئسٹک سیلف سیکنگ جو ہے وہ انسانیت کے درمیان. کہ ایک تو ہے کہ جو جس زندگی کے لیے سب کچھ کر رہی ہے اور وہ اس کے اندر ایگو بھی ہوگی اور اس کے اندر یہ بھی ہوگا کہ مجھے سب کچھ مل جائے, اور ایک وہ ہے کہ جو ویل بیلنسڈ ہے, جس کو پتہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے مل گیا تو میرا کمال نہیں ہے, میں سب سے پہلے یہ بات کر کے آیا ہوں کہ رب العالمین ہے وہ سارے الگوریدمس چلاتا ہے, میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں, اور اگر نہیں ملا تو اس میں اللہ کی بہتری ہے, اس رب العالمین کی بہتری. تو وہ ایک ویل بیلنس, وہ صرف اپنا پرپز ہے وہ پرسو کرتا رہتا ہے لائف کے اندر. اور انسان کی جو زندگی ہے وہ کبھی بھی بیلنس نہیں ہو سکتی انٹل انلیس انسان بلیو کریں کہ وہ جو کچھ بھی یہاں پہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں آخرت میں ملنا ہے, اس زندگی کے اندر, اس لائف کے اندر کہ جو ان کا انتظار کر رہی ہے, اور جس کی ساری ورتھ ہے کہ اپنی ادھر کی ساری اسٹرگل اور ادھر کی ساری قربانیاں اس زندگی کے بارے میں کی جائیں. اور یہ جو بلیف ہے ایک فنڈامنٹل ڈفرینس لے کے آتا ہے انسان کی فیلنگز, ایٹیٹیوڈ, بیہیویئر کے اندر. اور پھر اس زندگی کے بارے میں کیوں کیا جائے سارا کچھ, اس وجہ سے کیونکہ اس زندگی میں ہمیشہ کی ہے, وہ ہمیشہ کے لیے. اب تو آہستہ آہستہ ایون اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر, یہ تو آگے آئے گا انشاءاللہ تفسیر کے اندر, لیکن میں ایک جسٹ ایک اینڈنگ کے طور پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایون جو تھیوری ہے نا, کہ جو ٹائم کی تھیوری ہے,
وہ یہ کہتی ہے کہ آپ جیسے جیسے زمین کی ڈائمینشن سے نکلتے ہو اور اوپر جاتے ہو نا، زمین کی ڈائمینشن سے نکلتے ہوئے اوپر جاتے ہو، ٹائم سلو ہوتے 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 ایونچولی ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہاں کا ایک دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1000 دن کے مترادف ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ جنت کے اندر ہمیشگی ہے، اور جنت ٹاپ پہ، اتنا تو ہمیں معلوم ہے نا کہ یہ سارے جو بھی معاملات ہیں یہ ٹاپ کے اوپر نہیں ہے، زمین کی ڈائمینشنس تو ٹاپ پہ ہیں، اور یہ پوری ڈائمینشن بھی چینج ہونی ہے آخرت کے. وہاں پہ ٹائم کا کوئی کانسیپٹ نہیں، وہاں پہ وقت کا کوئی کانسیپٹ نہیں. انسان کی جو موت کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ جڑا ہے اس کے وقت کے ساتھ، اور وقت کا جب کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو موت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ کلیئر انڈیکیشن، آبویس سائن اللہ تعالیٰ قرآن میں پیش کر رہا ہے کہ اس زندگی کے اندر تمہیں موت نہیں آنی ابدا، اس زندگی کے اندر ہمیشگی ہے. اس وجہ سے میری جتنی بھی اسٹرگل ہے، میری جتنی بھی سیکریفائسز ہیں، قربانی ہیں، اسٹرگل ہیں، اس زندگی کے لیے ہونی چاہیے جس کے سائنس بڑے واضح اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیے. بس ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے شروع کریں گے. ابھی آپ کے کوئی کوشچنز ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اپنا ہینڈ ریز یا چیٹ میں لکھ دیجیے. سر آپ نے کہا ہے نا ابھی کہ ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا، تو اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، کیونکہ ٹائم تو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہوا ہے قرآن میں کہ اتنا مطلب میرے جو جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہے وہاں پہ اس کے برابر کمپیئر کر کے اتنا ٹائم دن ہے یا ٹائم اسٹریچڈ ہے، لیکن ٹائم تو ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس کو آپ ایکسپلین کر دیں ذرا. جی اس کا میں پہلی چیز کلیئر کر دوں کہ میرے پاس اس کا کل علم نہیں ہے، میں صرف ایک پروبیبلٹی بتا رہا ہوں، جو کہ اسی جو آپ نے آپ کو ورس بتائی ہے ابھی کہ 1000 جو ہے سال اللہ کے مطابق، اس دن کے مطابق جو ہمارا ایک دن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مطابق 1000 سال. لیکن دو ایک چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ حدیث بھی آتی ہے کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کے مار دیا جائے گا، تو پروبیبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ٹائم ہو، بٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جہاں تک بات ہے نا ٹائم کی، جو ٹائم اسٹریچ ہے بیسیکلی ہماری اس زمین کے اوپر، یہ جو ڈائمینشن ہے اس میں ٹائم تیز گو تھرو کرتا ہے، یعنی ٹائم جلدی آگے جاتا ہے. ایون اسپیس میں بھی ٹائم کا جو معاملہ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، وہ سلو ہے ان ٹرمز آف ان کمپیریزن ود زمین. اب میں ایک صرف فزیکل جو ایک فزکس کے اسپیکٹ سے بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو سکتا ہے اس سے ڈفرینٹ کوئی چیز ہو. جی ہاں بالکل، ٹائم ڈائلیشن ہو سکتا ہے اس سے ڈفرینٹ معاملہ ہو. ٹھیک ہے، یہ تو صرف ایک پرسپیکٹیو ہے جو میں بتا رہا ہوں، 1000 ایسے پرسپیکٹیو ہوتے ہیں دین کی کسی بھی ایک چیز کے اندر. جی ہاں ایگزیکٹلی. تو اب جو ایک پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ جنت کے اندر، اب چونکہ ہمارا بھی جو ڈیتھ کا کانسیپٹ ہے نا وہ اس سے ہے کہ ہمارا ٹائم پورا ہو جاتا ہے. اب جب ٹائم کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے جنت اور جہنم کے اندر، تو پھر یا ٹائم کا کانسیپٹ نہیں رہے گا جنت اور جہنم کے اندر، کیونکہ ہو سکتا ہے ٹائم کا کانسیپٹ اس وقت تک بالکل ختم کر دیا جائے ان ڈائمینشنس کے لیے. تو جب ٹائم کا کانسیپٹ رہے گا ہی نہیں، یا وہ اتنا سلو ہوگا کہ وہ آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہوگا، تو پھر وہ تو ہمیشگی کے ساتھ بالکل یہ کلیئر ایک سائن کی طرح قرآن کی یہ جو آیات ہیں ٹائم کے مطابق، اور جو ابدا کا کانسیپٹ ہے کہ ہمیشگی ہے اس ڈائمینشن کے اندر، اس زندگی کے اندر ہمیشگی، یہ کلیئرلی ایکسپلین کر دیتے کہ ایون اگر تو ٹائم نان ایگزسٹنٹ ہے یا پھر ٹائم بہت زیادہ سلو ہے وہاں پہ کہ وہ نیئر ٹو نان ایگزسٹنٹ ہے، تو دونوں معاملات میں ہمیشگی تو پروف ہو رہی ہے. تو یہ کانسیپٹ ہے بیسیکلی، ایک پرسپیکٹیو ہے کہ جو ایک اس قرآن کے اس معاملے کو ہم سمجھا سکتے ہیں لوگوں کو بیسیکلی. جی یہ تو کلیئر ہو گیا. ایک اور سوال تھا، اگر کسی اور کا نہ ہو تو میں کر دیتی ہوں. جی کریں آپ. وہ یہ تھا کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ ایگزسٹنس پہ شکر کرنا چاہیے، تو یہ والی بات ایکسپلین کر دیں کہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، اس پہ شکر کرنا کیسے بنتا ہے.
اس پہ شکر کرنا ایسے بنتا ہے کہ اگر آپ ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہوتی لیٹ سے، اگر میں ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہوتا، میں اسے اپنے لیے بھی سوچتا ہوں ذرا کہ اگر میں ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہوتا اور میری کوئی وقت ہی نہ ہوتی، بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایگزسٹ کروایا پہلے تو، کہ ٹھیک ہے عبداللہ فاروق ہے ایک انسان اس دنیا کے اندر، ایک انسان ہے کہ جو ایگزسٹ کرتا ہے، اب اس کی حرمت ہے، اس کی ڈگنیٹی ہے، اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس کے اندر ایک اسپیسیفک ایک روپ ڈالی ہے، فرشتوں سے سجدہ تعظیمی کروایا اس کے لیے، یہ ایک ایگزسٹنس کا یہ جو پہلو ہیں آپ ان کو دیکھیں. اور پھر اگر یہ اس جو میں نے اس کو مینول دیا ہے یہ اس کے اوپر پورا اتر جاتا ہے تو یہ سب سے افضل مخلوق ہے میرے لیے، اور پھر اس کا جو ریوارڈ ہے وہ میرے سب سے کلوزسٹ ہے، یعنی جنت، کہ میرے سب سے جو کلوزسٹ جگہ ہے وہ یا وہاں پہ رہے گا یہ انسان. تو یہ چیز جو ہے نا ایگزسٹنس کے پوائنٹ آف ویو سے، اگر انسان جو ہے اس چیز کو سوچے نا کہ اگر میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام تر معاملات میں پہلے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں نا، ڈزنٹ میٹر کہ میں کامیاب ہوتا ہوں یا ناکام ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کنڈیشن رکھی نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہو رہے ہو یا ناکام ہو رہے ہو، جسٹ آپ نے اپنی کوشش کا 100% دیا. اب اس کوشش کے 100% کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ سارا ریوارڈ دے رہا ہے، اس ریوارڈ کا سارا معاملہ سارا دار و مدار ہے آپ کی ایگزسٹنس کے اوپر. اس چیز کا شکر ادا کرنا ہے بیسیکلی کہ آپ کی اگر ایگزسٹنس نہ ہوتی تو لٹرلی جو نان ایگزسٹنس چیز ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کی ایک وقت رکھی ہے، آپ کی ایک حیثیت رکھی ہے، اور آپ کو کلیئر سائنس دی ہیں، آبویس سائنس دی ہیں، آبویس سائنس، معجزہ. کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نا، قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے معجزہ کہا ہے. معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انڈینائبل چیز ہے، وہ اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اٹ مینس کہ اگر قرآن کو کوئی بھی پورے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے نا، ایک دفعہ اپنی زندگی میں قرآن پڑھے پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، پورے پیور ہارٹ اور اوپن مائنڈ سے، جس طرح حق ہے کتاب کو پڑھنے کا، تو وہ ڈینائی کر ہی نہیں سکتا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ جو اوپن مائنڈ اور پیور ہارٹ کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں وہ فوراً ریورٹ ہوتے ہیں. یہ ایک ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آبویس سائن دے دی، آپ کو ایگزسٹ کرا دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، اب آپ کی ایگزسٹنس ہی نہ ہوتی تو آپ کی کوئی وقت نہیں تھی، اور اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اپنی تمام تر دوسری کریشنز کے سامنے. فرشتے تھے، جن تھے، اور اللہ کی نہ جانے کتنی کوئی مخلوقات ہیں جو پورے کے پورے کوسموس کے اندر ہیں، ان سب کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی ایگزسٹنس رکھی ہے، اور اس کی ایک وقت رکھی ہے، اس کی ڈگنیٹی رکھی ہے. اس چیز پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے، مطلب ہم نے تو اس سب کا نہیں کہا تھا نا، یا کسی اور نے تو اللہ کو نہیں کہا تھا کہ ایک ایسی کریشن، ایک ایسی مخلوق بنائے کہ جو اس طریقے سے ہو، جس کی ڈگنیٹی اتنی ہو. اچھا، تو یہ شکر جو ہے وہ تو درجات پہ بن رہا ہے نا، یعنی افضل جو کر دیا اس پہ بن رہا ہے، ورنہ تو ہر کریشن اپنی ایگزسٹنس پہ شکر کرنا چاہیے ہر کریشن کو اس طرح. تو پھر آپ کا جو ریزن ہے شکر کروانے کا وہ ہر کریشن پہ اپلائی تو نہیں ہوتا، پھر ہر کریشن کو شکر کیوں کرنا چاہیے؟ نہیں، ہر کریشن کا نہیں. یہاں پہ لکھا ہوا سید قطب نے لکھا ہوا ہے کہ انسان کی جو کریشن ہے نا، انسان کی جو ایگزسٹنس ہے صرف، وہ اللہ تعالیٰ کی جو مہربانی ہے اس کا ایک اسپیکٹ ہے جس کی بیسس پہ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. سید قطب نے انسان کی یہاں پہ بات کی کہ انسان کی جو صرف ایگزسٹنس ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے. اگر وہ سوچے اس چیز کے اوپر تو اس چیز پہ انسان کو جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں سید قطب بیسیکلی. جی السلام علیکم. جیسے آپ بات کر رہے ہیں ایگزسٹنس کی، مطلب گریٹیٹیوڈ تو ٹھیک ہے، وہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کا ہر معاملے میں، ہر چیز میں ہے، ہر بات پہ ہے. لیکن جو ہمیں صحابہ کرام سے جو ملتا ہے، انہوں نے اس طرح کی دعا مانگی کہ کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں لکڑی ہوتا، کاش میری حیثیت نہ ہوتی. تو وہ انہوں نے کیوں ایگزسٹنس کو ڈینائی کرنے کی کوشش کی؟ اس کا کیا ریزن آپ کو سمجھ آتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اس سے ہو سکتا ہے باقی لوگ کے بھی اس معاملے پہ کنفیوژن کلیئر ہو جائے. دیکھیں اس میں ایک اور چیز آتی ہے. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں نا، اسلام کی یا اسلام کی کسی ایک پہلو کی یا کسی ایک حدیث یا کسی ایک آیت کی بات کرتی ہیں، وہ ایک پیس آف پزل کی طرح، اس کے تمام تر پیسز آپس میں جڑے ہوئے ہیں، وہ آپ نے کنیکٹ کر کے اس کو سمجھنا ہے.
اسے صرف ایک ہی پزل کو آپ نے اٹھا کے اسی کے اوپر غور نہیں کرنا، اس کا کنیکشن سمجھنے کی کوشش کرنی. وہ بات صحابہ نے کیوں کی ہے بیسیکلی. آپ نے قرآن میں وہ آیت دیکھی ہوگی، پڑھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ہم یہ جو قرآن ہے بیسیکلی یہ پہاڑوں کے اوپر اگر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، آسمان کے اوپر کرتے تو وہ پھٹ جاتا. یہ جو ذمہ داری تھی نا جو صحابہ کے اوپر تھی، اور جو صحابہ کے اوپر تھی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے اوپر ہوتی ہے، جو اس کے بعد ان کی امت کے اوپر جو ہوتی ہے، جو نبیوں کے اوپر ان کے بعد ان کی امت کے اوپر جو ذمہ داری ہوتی ہے بیسیکلی کہ اس نظام کو پوری دنیا کے اندر آپ نے اسٹیبلش کرنا. یہ ذمہ داری اتنی بڑی ہے کہ اسے فلفل کرنا ایک انسان کی بس کی بات اس طریقے سے نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے انسان سے کہی تھی یہ چیز، یہ بہت مشکل ذمہ ہے، یہ آسان نہیں ہے، لیکن انسان خود آیا تھا کہ میں یہ کر لوں گا. یہ چیز جو ہے نا وہ اس پرسپیکٹیو سے انہوں نے کہا تھا. وہ خالی ایگزسٹنس کا پرسپیکٹیو نہیں، وہ ایگزسٹنس کے پرپز کا پرسپیکٹیو ہے کہ انہوں نے اس ایگزسٹنس کا جو پرپز ہے نا اس کو اس کی جو فلفلمنٹ ہے نا انہوں نے وہ چیز اس پرسپیکٹیو میں کہا تھا کہ کاش میں لکڑی ہوتا، کاش میں اس طرح سے ایگزسٹ ہے نا کہ وہ ایگزسٹنس کا پرپز جو ہے نا اس کا بوجھ مجھے محسوس نہ ہو رہا ہوتا اس طریقے سے. وہ جو بوجھ ہے نا اس ایگزسٹنس کے پرپز کا وہ بہت بڑا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یہ چیز رکھ دی ہے کہ آپ کو ریوارڈ جو ہے وہ آپ کی کمپلیشن پہ ملنا ہی نہیں ہے کہ آپ نے وہ پرپز اپنی ایگزسٹنس کا کمپلیٹ کیا ہے یا نہیں. آپ نے اپنی ایگزسٹنس کے پرپز کے اندر کوشش کتنی کی ہے اس کا آپ کو سارے کا سارا اجر ملنا. ایک چیز ہے ایگزسٹنس، ایک چیز ہے ایگزسٹنس کا پرپز. ان دو چیزوں کو آپ سیپریٹ کر لیں. ایگزسٹنس کے اوپر کبھی بھی ناشکری نہیں کی، یا کبھی بھی نعوذ باللہ ایسا کوئی لفظ نہیں ادا کیا کسی بھی صحابی نے، کسی بھی نبی نے آج تک. ایگزسٹنس کے پرپز پہ البتہ کہا ہے، اور اس چیز پہ ہر انسان کا کہنا بنتا ہے. جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ ایگزسٹنس کا پرپز فلفل کرنا بہت آسان کام ہے یا کوئی بھی کر سکتا ہے، تو وہی بات ہے کہ وہ ایک طرح سے قرآن کی ڈینائل میں جا رہا ہے کہ قرآن اٹ سیلف کہہ رہا ہے کہ یہ آسان کام ہے ہی نہیں. باقی میں یہ ٹائم تھیوری میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جس چیز نے ٹائم کو کریٹ کرا وہ تو ٹائم پہ ڈیپینڈنٹ ہو ہی نہیں سکتی. اور دوسری بات جو انہوں نے یہ کی ہے کہ جو یہ صحابہ نے کہا کہ کاش ہم پتہ ہوتے، کاش ہم لکڑی ہوتے، وہ فیئر آف اللہ کی وجہ سے تھا کہ قیامت والے دن ہم سے تو حساب ہوگا مگر ان چیزوں سے حساب نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی دو بہترین پرسپیکٹیو بتائے ہیں بھائی نے. ایک پہلا جو بتایا انہوں نے ٹائم والا، تو نعوذ باللہ اللہ کے اوپر کوئی ٹائم کا کانسیپٹ نہیں لگا رہا. پہلی چیز جو انسان ہے اور انسان کا جو فرشتوں کے ساتھ معاملات ہیں اور انسان کے جو معاملات ہیں نا اراؤنڈ نیچر، اس میں ٹائم کا کانسیپٹ لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی ٹائم کا کانسیپٹ نہیں لگ رہا. آبویسلی اللہ تو ٹائم کو ادھر ادھر کرتا ہے، سیدھی جو بات ہے. تو اسی پرسپیکٹیو میں اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم کے الگوریدم بتائے ہیں نا ٹائم قرآن کے اندر ہی، اس سے ایک پرسپیکٹیو نکلا یہ کہ پاسبلٹی ہے اس چیز کی کہ یا تو ٹائم ایگزسٹ ہی نہیں کرے گا یا پھر ٹائم اتنا سلو ہوگا کہ وہ کلوز ٹو نان ایگزسٹنٹ ہوگا. تو یہ چیز ہے، اس کا کوئی بھی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طریقے سے نہیں ہے. وہ کریشن کے لیے ہی ہے، سارے معاملات کریشن کے لیے. اور جہاں تک دوسری بات ہے وہ ایگزیکٹلی وہی بات جو ہے اس کا ایک دوسرا پرسپیکٹیو جو میں نے ایگزسٹنس کے پرپس کی بات کی ہے، اس کا ایک دوسرا پرسپیکٹیو بتایا بھائی نے کہ اس ایگزسٹنس کے پرپس کے سوال کے ڈر سے انہوں نے یہ ساری بات کی کہ تمہارا جو مقصد تھا وہ فلفل ہوا پورا یا نہیں. اس کے سوال کے ڈر سے انہوں نے یہ ساری چیزیں کی ہیں. ایگزسٹنس کا کوئی معاملہ اس میں نہیں. السلام علیکم. اچھا جزاک اللہ عبداللہ، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر خیر دے. بالکل ایگزسٹنس کا پرپز کو فلفل کرنا از اے ڈیفیکلٹ پروسیس. مجھے صرف ایک میرے ذہن میں ایک پھر آپ کی جو یہ ٹائم فریم کی جو آپ بات کر رہے تھے، تو ایک میرے ذہن میں ایک آیت آ گئی جو میں نے پچھلے دنوں قرآن پڑھتے پڑھتے میں نے اس کو پڑھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا، تو مجھے اب وہ آیت یاد نہیں ہے. میرے خیال میں سورہ بقرہ میں تھی یا سورہ ال عمران کے سورہ نساء میں سے کہیں تھی، مجھے اب وہ بالکل یاد نہیں ہے. لیکن مجھے وہ آیت کا مطلب تھوڑا سا یہ تھا جس کو آپ نے ابداً ابدا کہا ہے. وہاں پہ آیت میں آ رہا تھا کہ وہ لوگ دوزخ میں رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا، اور وہ لوگ جنت میں رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا. تو اس میں یہ جو ابداً کا کنسیپٹ ہے، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ پھر کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پھر ختم ہو جائے اور اللہ کی چاہت کے اوپر یہ سارا ڈیپینڈنٹ ہے معاملہ؟
جی اس کو ڈاکٹر اسٹار نے آگے ایکسپلین کیا ہوا ہے، سورہ بقرہ کی ورس ہے یہ، اس کو ڈاکٹر اسٹار نے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے یہ معاملہ کہیں نہ کہیں ختم ہوگا، ان کا یہ پرسپیکٹیو ہے، لیکن اگر میں یہ بات کروں تو اس کی ان ڈیٹیل تفسیر پڑھنے والی ہوں، جب ورس آئے گی تو اس میں آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا. میں کوشش کروں گا میں پہلے بھی ابھی اس کا آنسر آپ کو دے دوں. ایک بہت ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر 10 سے 15 جگہوں پہ ایک پورا 99.99% جو اسلام کا جتنا بھی لٹریچر ہے ہمارے پاس وہ اسی چیز کی طرف انڈیکیٹ کر رہے ہیں نا کہ جنت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، ابدا کا پورا کانسیپٹ لگ رہا ہے، اور احادیث میں بھی 99.99% لٹریچر کے اندر اسی چیز کی طرف ایڈریس کیا گیا، اسی چیز کی طرف انڈیکیشن ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کانسیپٹ ہے. تو اس چیز کی آپ فکر نہ کریں کہ اگر کسی 1.1% جگہ پہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ جب تک اللہ چاہے گا تب تک رکھے گا، اس کا مطلب ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ جب تک چاہے گا مطلب جب تک اللہ تعالیٰ اس ٹائم فریم کو ایکسٹینڈ کرے یا اس کو کم کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اب اگر ایک انسان پوری اس دنیا کے اندر پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر، لیٹ سے ہم ایک سینیریو کریٹ کر لیتے ہیں جسٹ فار این ایگزامپل، کیونکہ آبویس ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اور دوسروں کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا. لیٹ سے ہم کہتے ہیں جنت سے 100 سال کے لیے اور جہنم جو ہے وہ 500 سال کے لیے. لیٹ سے جنت میں 100 سال کے بعد کیا ہوگا، پھر یہ ہم کہہ سکتے ہیں جو بھی ہوگا نا، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ لی کہ کامیابی مومنوں کے لیے. یہ چیز اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کسی کو، یہ حدیث میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ ہمارے پاس وہ حدیث بھی آ جاتی ہے کہ جس کے قبر کا معاملہ آسان ہو گیا اس کے لیے آگے سارے کے سارے لیولز آسانی کی طرف ہی ہوں گے. اب جو انسان ایک دفعہ جنت تک پہنچ گیا، لیٹ سے ہم کہہ دیتے ہیں جی 100 سال تک ہے جنت، ایسا ہے نہیں اصل میں، کیونکہ 99.999% لٹریچر جو ہے وہ اسی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کانسیپٹ ہے. وہ جو 0.1% ہے نا اس میں بھی لٹریچر کا معاملہ ہے، تھوڑا سا لنگوسٹک کا معاملہ ہے، وہ آپ جب انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو سمجھ آ جائے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہ رہا ہے، اپنی ربوبیت ہی ایکسپلین کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹائم سیکنڈری کانسیپٹ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ٹائم کا معاملہ یہاں پہ پرائمری نہ رکھ لینا کہ ٹائم کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ میری چاہت ہے، اصل میں میرا ہی ڈیزائن ہے یہ سارے کا سارا. آپ اس کو اس چیز میں بھی لے سکتے ہیں. بہرحال تو اگر 100 سال کے لیے بھی جنت، تو اس سے اگلا سٹیپ کیا، اس سے اگلا جو بھی سٹیپ ہوگا نا وہ بلیورز کے لیے سکون کی مانند ہی ہے. وہ جنت سے بھی بہترین سٹیپ ہوگا کہ اگر لیٹ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جنتیوں کو 100 سال کے لیے رکھے تو 101st ایئر میں کیا ہوگا، وہ جنت سے بھی بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹیبلش کر دیا ہے فیکٹ کہ جو میرے بندے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کی اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی قرآن میں حدیث میں کوئی ایسا شک والی بات ہی نہیں ڈالی مومنوں کے دل کے اندر کہ جو میرے راستے پہ چلیں گے، میرے بندے ہیں، ان کو میں نے دنیا اور آخرت کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہونے دینا کہ وہ میرے سے سیپریٹ ہو جائیں کسی طریقے سے. وہ میرے ساتھ ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں. اس سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ جب بلیورز کے ایٹریبیوٹس بتائے گا نا پہلی 5 آیات کے اندر، تو وہاں پہ یہ چیز انشاءاللہ کلیئرفائی ہو جائے گی. اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا کہ وی شوڈ بی تھینکفل ٹو اللہ فار آور ایگزسٹنس. چلیں، ہمیں اس چیز کا ریوارڈ ملے گا کہ ہم نے یہاں پر آئے، ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی اور اس کا ہمیں بہت اچھا ریوارڈ ملے گا اگر ہم سکسیزفل ہوں گے. بٹ ان کیس اگر ہم اس چیز میں سکسیزفل نہیں ہوتے تو ہم اللہ سے یہ کہیں گے، مطلب میں یہ کہہ نہیں رہی نعوذ باللہ، لیکن ایک ہیومن بینگ کی نیچر کے تھرو میں کہہ رہی ہوں کہ ہم اللہ کو یہ کہیں گے کہ دیٹ واز ناٹ آور چوائس، یو کریٹڈ اس، یو سینٹ اس ہیئر. تو یہ اب ہمیں اس چیز کی سزا کیوں مل رہی ہے؟ اس کا آنسر بڑا کلیئر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ انسان نے خود اپنے اوپر یہ ذمہ لیا تھا. یہ سورہ اعراف کے اندر عہد الصد کی تفسیر کے اندر یہ چیز بڑی کلیئرلی ایکسپلینڈ آئے گی کہ یہ ہم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری مرضی کے مطابق آپ نے جو ہے وہ ہماری مرضی سے تو آپ نے ہم سے کام نہیں لیا نا. یہ اللہ تعالیٰ کلیئرلی ہمیں آخرت کے دن بھی یاد آیا تھا. اس کی ریزنز بھی آبویس ہے کہ ہمیں تو ابھی تو یاد نہیں ہے یہ چیز. اس کی بھی ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس ڈائمینشن کے اندر نا، اس زمین کی ڈائمینشن کے اندر ایون سائنس کے جو نیورو بایولوجسٹ ہیں نا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ انسان کانشیسنیس کی پیک پہ نہیں جا سکتا. کانشیسنیس کی پیک پہ جب ایک انسان نہیں جا سکتا تو اسے وہ چیز کیسے یاد آ سکتی ہے کہ جو اس کی پچھلی زندگی میں اس کے ساتھ ہوئی ہے. یعنی اس موت سے پہلے بھی تو ہم زندہ تھے نا، ہماری روح تھی نا کہیں پہ. وہاں والی چیز ہمیں کیسے یاد آ سکتی ہے، اور اگر ہمیں یاد آ جائے تو پھر ٹیسٹ کیسا. یہ اس کا تھیولوجیکل پرسپیکٹیو ہے. اب آخرت والے دن چونکہ ہم اپنی پوری کانشیس اسٹیٹ کے اندر ہوں گے
تو ہمیں وہ سب کچھ یاد آ جائے گا، اور ہم اپنی اسی ڈائمینشن، اسی روح والی ڈائمینشن کے اندر ہوں گے جس ڈائمینشن کے اندر ہم اس دنیا سے پہلے تھے. اس جسم کی نا کچھ لمیٹیشنز ہیں، ان لمیٹیشنز کے ساتھ ہم اس زمین کے اوپر رہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اپنا وہ وعدہ اللہ تعالیٰ سے یاد نہیں آ رہا. سورہ اعراف میں لکھا ہے کہ تم نے میرے سے وعدہ لیا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اور پھر نیچے جا کے میری عبادت کرو گے، اور وہ وعدہ تم نے توڑا ہے بیسیکلی. اس کا بھی سورہ بقرہ کے اندر بھی ذکر آئے گا کہ وہ وعدہ توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جو وعدہ انہوں نے کیا، ہم سب نے کیا، آپ نے بھی کیا ہے، میں نے بھی کیا. تو وہ اس چیز کا ذکر ہے بیسیکلی. اس چیز کو میں ان ڈیٹیل ایکسپلین کروں گا، سورہ بقرہ کے اندر آئے گی وہ بھی، کہ ہمیں کیوں نہیں یاد پھر وہ وعدہ نا. اس کی بہت سے پرسپیکٹیو سے، سائنٹیفک ریزنز بھی ہیں، تھیولوجیکل ریزنز بھی، بہت سی ریزنز ہیں. ایک تو میں نے آپ کو انڈیکیٹر دے دیا کہ ہم جو ہے نا وہ کانشیس ہی نہیں ہیں. یہ تو نیورو بایولوجسٹ بھی مانتے ہیں کہ ہم کانشیس ہی نہیں ہیں اس زمین کے اوپر. ہماری کانشیسنس کی اسٹیٹ اچیو ہی نہیں ہو سکتی، لمیٹیشنز ہیں ہمارے جسم کی کچھ. تو وہ سول کا کانسیپٹ آخرت میں ہم اسی ڈائمینشن میں ہوں گے جس میں ہم نے اللہ سے وعدہ لیا تھا. اس وجہ سے ہمیں وہاں پہ یہ چیز یاد آئے گی. تو ہم اللہ سے یہ نہیں کہہ سکیں کہ اللہ آپ نے تو اپنی مرضی سے کیا جو کیا. جی مجھے سوری یاد آ گیا اس بارے میں کہ روحوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا ان کو کریٹ کرنے سے پہلے، اور انہوں نے اس کو اگری کیا تھا، اور اسی لیے ہماری ہدایت کے لیے پھر انبیاء کو اتارا تھا. اور تھینک یو، آپ نے ایکسپلین کیا. اچھا جی جی. جی میرا یہ تھا کہ فزکس کے اکارڈنگ جیسے بڑا ماس جب نزدیک ہوتا ہے تو ٹائم سلو ہو جاتا ہے، اور ہمیں قرآن کی روایتوں سے بھی اور حدیثوں سے بھی ملتا ہے کہ قیامت والے دن سورج ہمارے نزدیک ہوگا، مطلب سر کے اوپر ہوگا، تو اس ٹائم پہ بھی ٹائم سلو ہو جائے گا. جی پاسبل ہے. مجھے اس معاملے میں عبور نہیں حاصل اس علم میں اتنا. میں نے صرف اپنا ایک پرسپیکٹیو دیا جو مجھے لگتا ہے کہ ہاں یہ کافی پرسپیکٹیو میں سے ایک پرسپیکٹیو ہے ٹائم والا. لیکن مجھے اس چیز کے بارے میں نہیں پتا کہ اگر سورج قریب ہوگا تو اس سے ٹائم جو ہے وہ سلو ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن میں نے یہ نوٹ کر لیا، میں نوٹ کر لیتا ہوں. میں آپ کو اس کا جواب انشاءاللہ مجھے جیسے ہی ملے گا میں آپ کو اس کا بھی جواب دے دوں گا. جی کیونکہ ایسا بھی تو ہے نا، روایتوں سے ہمیں ملتا ہے کہ آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، تو ہو سکتا ہے وہ یہ والا سورج نہ ہو، کوئی اور ہو، اللہ تعالیٰ کا مطلب کوئی بھی کریشن ہو سکتی ہے. جی ہر چیز کی پاسبلٹی ہے کہ وہ کوئی اور سورج بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ سورج بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو اصل کانسیپٹ ہے نا وہ صرف ایک ہے. کیونکہ سید قطب جو ہیں وہ میں یہ چیز اس لیے وہ کرواتا ہوتا ہوں کہ تاکہ ہم ڈیویٹ نہ ہو جائے اپنے راستے سے. سید قطب کہتے ہیں کہ جتنے بھی میٹرز ہیں نا یہ والے، ان سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ریکوگنیشن کر لیں، اللہ تعالیٰ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، اللہ کے مقصد پہ لگ جائیں. بس یہ نہ ہو کہ ہم ان سارے معاملات کے اندر اس اپنے پرپس سے ہٹ جائیں. تو اس وجہ سے جب بھی ایسا معاملہ ہے تو ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا. تو اس وجہ سے یہی میں آپ سے کہوں گا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، ایسا نہیں بھی ہو سکتا. جی عبداللہ بھائی، میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی، جو عہد الست کی بات ہو رہی تھی، تو اگر ہم اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے عہد تو کیا تھا، ٹھیک ہے، اب ریگارڈلیس کہ ہمیں یاد ہے یا نہیں، بیکاز سائنس میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ہمارے جو سب کانشیس مائنڈ میں ہے بیسیکلی ساری انفارمیشن اسٹورڈ ہے، بٹ چونکہ وہ ایک ہمارا جو برین کا ایک حصہ ہے وہ فریز کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ہم اس انفارمیشن کو ایکسیس نہیں کر سکتے. تو جیسے آپ نے بتایا کہ ہم دنیا میں جب ہماری یہ جو ہماری فارم ہے، فزیکل فارم جس میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، تو اس میں کچھ لمیٹیشنز ہیں. تو ہم اس کو ایز اے بلیسنگ کیوں نہیں لے سکتے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی اسٹیٹ میں ہمیں دنیا میں بھیج دیتا اور ہماری گائیڈنس کے لیے انبیاء نہ ہوتے، کتابیں نہ ہوتی، تو تب ہم کیا کر سکتے تھے؟ کیونکہ ہم تو وعدہ کر آ چکے تھے، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر وہی چیز ڈال دیتے جو ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، اور ہمارا ایک وہ ایکسٹرا امتحان ہوتا کہ ہم خود چاند، سورج اور ان کو پہچان کر اللہ تک پہنچے، تب ہم کیا کر لیتے؟ وی ہیڈ نو چوائس. تو ہم اس چیز کو اگر اس طرح دیکھیں تو پھر اللہ نے تو پھر بھی اس وعدے کے باوجود، جب اللہ کہتے ہیں کہ انسان سے غلطی ہو گئی، انسان نے سمجھا نہیں کہ وہ کیا بڑی چیز کرنے جا رہا ہے، اور باوجود اس کے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مینیول دیا، ٹائم ٹو ٹائم انبیاء بھیجے، اور اب روزے مطلب قیامت تک ہمارے پاس ایک مینیول ہے. تو ہم اس کو بھی تو ایک اللہ کی بلیسنگ وہ چیز کر کے ہم بجائے تھے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے، لیکن ہمیں یاد نہیں ہے سو واٹ، اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ تو کروا رہا ہے نا، بار بار یہ چیز بتا رہا ہے. بیسکلی
ہمیں یاد نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں ایگزیکٹلی ہر وہ چیز یاد کروا رہا ہے جو ہم نے کی ہے. تو یہ تو اٹ سیلف ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر نعمت اور بلیسنگ ہے اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں. پرفیکٹلی ایکسپلینڈ پرفیکٹلی. جزاک اللہ حبیر سسٹر. اس میں یہ جو پرسپیکٹیو ہے اسے آپ غور سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مینول نہ دیتا، اللہ تعالیٰ سے پھر بھی سوال نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بتا دیا کہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بنا کسی نبی، بنا کسی مینول، بنا کسی نبی کے صحابی کے میرے تک پہنچے ہیں. حکیم لقمان کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم پہ ایک تھے حذیفہ بن یمان آئی گیس ان کا نام تھا، وہ فطرت سلیمہ کی پکار سے اللہ تک پہنچے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی انہوں نے بات کی ابھی، وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ تھرو آبزرویشن پہنچے. اور ہمارے پاس تو پورا مینول ہے، اسی لیے یہ صرف بلیسنگ نہیں ہے، یہ پورا معجزہ ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے، کیونکہ معجزہ آپ دیکھیں ان چیز کو لنک کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. نشانی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ڈینائی کرنے والا کافر ہوتا ہے. جب نشانی آتی ہے نا تو آپ کو آبویس ہو جاتا ہے، حقیقت آپ کے سامنے آشکار ہو جاتی ہے کہ یہی ٹروتھ ہے یار، اس کے علاوہ تو اور کوئی سچی بات ہو ہی نہیں سکتی. وہ چیز لے کے آتا ہے جب نبی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا معجزہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میرا معجزہ قرآن ہے. اور قرآن جو ہے بیسیکلی، اسی لیے میں نے پہلے یہ چیز کہی ہے کہ اگر کوئی پیور ہارٹ اور اوپن مائنڈ سے پورے پرسپیکٹیوز، دماغ کی کھڑکیاں کھول کے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اوپر بجلی گرتی ہے، لٹرل بجلی گرتی ہے اس کے اوپر، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. کیونکہ اس کو تب پتہ چلتا ہے کہ اچھا اصلی حقیقت تو یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ریگارڈلیس آف کہ میری فزیکل یا لمیٹیشن یا کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ساری سچائی میرے سامنے کھول کے رکھ دی کہ جو سوال میں کرتا جا رہا ہوں سب کے سوالوں کے جواب مجھے ملتے جا رہے ہیں. جو پرپز میں اپنا جو رستہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں وہ رستہ مجھے اللہ تعالیٰ اس مینول کے اندر دے رہا ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کافروں کی بات کرتے ہیں، یاد رکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بریڈ کرمز دیے ہیں کہ جس طرح آپ روڈ پہ اپنا رستہ تلاش کریں لیٹ سے، اور وہ رستہ اس فارم میں، آپ کی منزل اس فارم میں پہنچتی ہے کہ آپ کو زمین پہ ٹکڑے ملتے ہیں، لیٹ سے بریڈ کرمز ملتے ہیں، آپ وہ چنتے چنتے منزل تک جا رہے ہیں. وہ چننا تو آپ کا کام ہے نا. وہ بریڈ کرمز اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو اپنی نشانیاں ہیں اس کی مانند اللہ تعالیٰ نے وہ رستے میں ڈال دی ہیں، وہ چنتے چنتے پہنچ جائیں اللہ تک. سمپل ایز دیٹ. تو جزاک اللہ عبداللہ بردر، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہر بات کو. بس ایک کویسچن میرے ذہن میں رہ گیا تھا. آپ نے کہا کہ موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کیا جائے گا، اور جیسے میں سوچتی ہوں کہ جب موت ہے یہ ہماری پھر وہ جسم کی لمیٹیشن میں آ جاتی ہے، یہ جسم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. روح تو پہلے بھی تھی، روح تو بعد میں بھی رہے گی، روح کو تو موت نہیں آتی نا. تو پھر یہ ایک جسم کی لمیٹیشن میں کاؤنٹ ہوتی ہے موت، یا پھر روح کی بھی کوئی موت ہے؟ اسے جسم کی لمیٹیشن نہ کہیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے. لمیٹیشن والی جو بات ہے وہ میں کانشیسنیس کی اور سب کانشیسنیس کی معاملے میں کہہ رہا تھا کہ وہ ایک لمیٹیشن ہے ہماری جو کہ اللہ نہیں رکھی ہوئی، اور اس کے بھی پیچھے بھی آبویس ریزن ہے. بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کیا آبویس ریزن ہے جہاں تک بات ہے. اور جہاں تک روح کا سفر ہے نا، تو روح کے سفر میں اس طریقے سے موت کا ذکر نہیں ہے لیکن پنشمنٹ کا ذکر ہے کہ چونکہ جسم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پہ جو ہے روح جو ہے وہ جسم میں ڈالی ہے، تو سزا جو ہے وہ روح کو ملتی ہے، جسم کو نہیں ملتی. اس طریقے سے جسم کو اس دنیا کے اندر سزا ملے گی، کرنٹ جو بھی میں اگر یہاں پہ کوئی گناہ کرتا ہوں تو میرے جسم کو سزا ملے گی، لیکن جو اصلی سزا ہے وہ روح کو ہی ملتی ہے، کیونکہ بیسک جو میرا سینٹرل جو کور ہے وہ روح ہی ہے، میرا جسم نہیں ہے. ہم نے یہ صورت میں ہم نے اسٹارٹ کیا ہے کہ الرحمن، الرحیم اور مالک. اب اللہ تعالیٰ الرحمن کب ہوتے ہیں، رحیم کب ہوتے ہیں اور مالک کب ہوتے ہیں؟ مطلب اس میں تو ڈیٹیلز ہے، یہ تینوں ہی صفتیں ایسی آ رہی ہیں کہ لائک کچھ بھی نہیں ہوگا، مطلب وہ تو اتنے رحیم ہیں، اتنے رحمان ہیں، تو یہ ڈفرینشیٹ کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ کے نیم سے؟ تھوڑا سا اپنا سوال اسپیسیفائی کریں کہ وہ کیا مطلب کس طرح ڈفرینشیٹ ہوگا، کس چیز میں مطلب ڈفرینشیٹ؟ الرحمن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، پہلے اپنے آپ کو رب کہہ دیا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود کو الرحمن کہہ دیا.
پھر الرحیم کہہ دیا، پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود کو مالک کہہ دیا. تو یہ کیوں نام بدل بدل کے اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کر رہے ہیں؟ ایک ہی ورڈ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں ہر جگہ پہ یوز کر لیا؟ یہ کیا ڈفرنس ہے؟ کیونکہ اچھا سمجھ آ گئی مجھے آپ کا سوال. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت نہیں ہے نا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو رب ہے نا، اس رب کی صفات ہیں جو کہ آلموسٹ ان لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، 99 نیمز تو ہمارے لیے ہیں نا، اس 99 ناموں کی، 99 صفات کی بھی آگے اگر آپ اس کی ٹیکنیکل بائیسیکشن کریں نا، تو اس کی وہ آلموسٹ ان لمیٹڈ انسان کے لیے وہ بلیسنگز نکلتی ہیں. تو رب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ، رب کا جو مطلب ہے وہ کس چیز کے لیے. الرحمن ڈیڈیکیٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت اس چیز کے لیے، تاکہ ہم کنفیوز نہ کریں اس صفت کو رحیم کے ساتھ. کیونکہ اگر ہم اس کے ساتھ کنفیوز کر دیتے ہیں تو پھر ایک بہت بڑی کنفیوژن آ جائے گی. پھر تو یہ فلاسفی ریشنل نہیں بنتی نا، کہ اگر رحیم جو ہے اسپیسیفک ہے بلیورس کے لیے، یعنی اگر صرف اللہ چلے رحمان کی بات کرتا کہ میں رحمان، تو اسی کے اندر اگر ہم ڈال دیتے ہیں کہ وہی جو ہے وہ بلیورس کے ساتھ، رحمان کا مطلب ہے کہ وہی بلیورس کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ وہ رحمت کرتا ہے، وہی جو کافر ان کے ساتھ بھی جو رحمت کرتا ہے، تو وہ ایک کنفیوژن ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس طریقے سے وہاں پہ ڈیفرینشیٹ نہیں ہو پاتا. ہمیں ہماری پکچر کلیئر نہیں ڈرا ہوتی ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام تر کریشن کے لیے رحمان ہے. جو کافر ہیں، جو مسلمان ہیں، جو ایتھیسٹ ہے، کرسچن ہے، جو ہے، جو بھی، اللہ سب کو رزق دیتا ہے. اللہ کسی کو بھوکا نہیں مارتا کہ اگر یہ میرا کفر کر رہا ہے تو میں اس کو بھوکا مار دوں گا آج. ایسا نہیں کرتا اللہ. یہ رحمان کی صفت، رحمان کی اب رحمان ایک صفت ہے جنرل، اس کی اسپیسیفک صفت میں ایک یہ چیز آ گئی کہ اللہ رزق سب کو پرووائڈ کر رہا ہے، تمام کے تمام لوگوں کو. اس کے بعد رحیم ہے، تو رحیم کو ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے رحمان سے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ مکس نہیں ہو سکتا. رحیم جو ہے وہ اسپیسیفک ہے بلیورس کے لیے. اس میں جو ابن کثیر کا جو ایک انڈائریکٹ جو ایڈریس ہے نا رحیم پہ، وہ یہ ہے کہ وہی ایگزسٹنس کے پرپس کی بات ہے کہ وہ اب ہر انسان تو وہ اچیو نہیں کر سکتا نا، ہر انسان تو وہ ایگزسٹنس کا پرپس نہیں اچیو کر سکے گا. لیکن اللہ سے ہم پھر اپنی رحمت مانگیں گے قیامت والے دن. اللہ سے ہم کہیں گے اللہ ہمارے اوپر رحم کر. ہم یہی مانتے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہتے اللہ سے کہ اللہ انصاف کر. ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں اللہ ہمارے سے انصاف نہ کریں، ہمارے اوپر رحم کریں. تو وہ چیز ہم مانگتے ہیں نا. وہ چیز ایک کافر کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ تو اس ریلم سے گزرا ہی نہیں ہے. اس نے تو اللہ کی نشانیاں ڈینائی کرتے کرتے پوری زندگی گزاری. وہ کس طرح کہتا ہے اللہ میرے اوپر رحم کر؟ نہیں کہہ سکتا نا. تو رحمان کو رحیم سے ڈفرینشیٹ کرنا ضروری تھا. اسی طرح مالک کو رحیم اور رحمان سے ڈفرینشیٹ کرنا ضروری تھا. کیوں؟ کیونکہ مالک کا معاملہ پھر جو ہے نا وہ انصاف پہ آ جاتا ہے، جسٹس پہ آ جاتا ہے، کہ اگر قیامت کا دن ہے اور دو جو ہیں وہ ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنا ہے. اور وہ پھر اس چیز کو جو مالک کی ایک صفت ہوتی ہے نا، وہ انصاف کرنا ہوتی ہے. وہ ایک جنرل صفت ہے. آپ یہ 99 جو اللہ تعالیٰ کی نا، ان کو صرف ایک صفت نہ لیں. اس کے اندر بھی اسپیسیفک بہت صفات ہیں کہ جو اسپیسیفک ہیں. کہ رحمان کی پہلی صفت ہوگی اللہ سب کو رزق دیتا ہے. دوسری کیا ہو سکتی ہے؟ لیٹ سے سب کو سینس آف سیکیورٹی دیتا ہے. ایسا نہیں کرتا کہ چلتے چلتے کافر کو زمین جو ہے وہ اپنے اندر انگل لے گی یا آسمان اٹھا لے گا. ایسا نہیں کرتا. تو یہ معاملہ ہے بیسیکلی کہ ان کو ڈفرینشیٹ کرنا ضروری تھا، تاکہ لوگوں کو کلیئرلی اپنے رب کی پکچر ڈرا ہو جائے کہ میرا رب کیسا ہے، میرے رب کی کیا کیا صفات ہیں مختلف. ورنہ ایک کنفیوژن سی ڈرا ہو جاتی. جی ایکچولی میرا نا ایک کویشچن ہے، تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، بٹ بات چلی تھی تو مجھے یاد آ گیا. میں اس کویشچن کو کافی ٹائم سے اس کا آنسر ڈھونڈی پر مجھے مل نہیں رہا ہے کہ ہمارے پاس جو مرنے کے بعد کے جو سارے ہم کو بتائے گئے ہیں، تو ایک تو ہمارے پاس قبر کے عذاب کا بھی ذکر آتا ہے، اور ایک ہمارے پاس ادھر روح کے بھی عذاب کا ذکر آتا ہے جو عالم برزخ میں دی جائے گی. تو مجھے تھوڑا سا یہ کنفیوژن ہے کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، جیسے قبر میں جو عذاب ہونا ہے، اور کیونکہ مرنے کے بعد روح تو نکل کے فوراً چلی جاتی ہے، جب وہ حساب کتاب ہوا، جو بھی آتے ہیں فرشتے آتے ہیں سوال پوچھتے ہیں، پھر باڈی کو سلا دیا جاتا ہے، پھر روح چلی جاتی. تو یہ جو عذاب قبر کا عذاب کا کانسیپٹ ہے، اور جو عالم برزخ کے عذاب کا جو کانسیپٹ ہے، اس کو اگر کوئی تھوڑا سا کلیئر کر سکے کہ یہ کس حساب سے ہے.
ایک چیز یاد رکھیے گا ہمیشہ، میں آپ کو صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں along with کچھ دنیا کی انالوجیز کے آپ کو سمجھ آ سکے جتنا مجھے پتہ ہے. تو یہ ایسے سوالات ہیں، یہ جو قبر کے بعد یہ جو ڈائمینشنل انٹر گلیکٹک، یہ ایسے سوال ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی بھی اگر 100% شیور ہے تو میرے پرسپیکٹو میں وہ غلط ہے. کہ اگر وہ 100% شیور ہے اسے ایک پروبیبلٹی رکھنی چاہیے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کیونکہ یہ چیز ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھی، ہمارے پاس اس کا کوئی آبویس پروف اس طریقے سے نہیں ہے. کہ اللہ نے تو ٹھیک ہے ایک بات کر دی ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے کس ڈائمینشن کس پرسپیکٹو میں لی ہے اس کا ہمارے پاس کل علم ہونا لازمی ہے. سب سے پہلی چیز ہے، کیونکہ دیکھیں جیسے تو لیٹ سے پولیٹیکل سسٹم ہے نا، اس کا ہمارے پاس ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ سارے معاملات، جسٹس کے معاملات، پولیٹیکل سسٹم کے معاملات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ہم وٹنس ہیں کہ ہاں اس طرح ہوتا ہے سیاست کے اندر، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے. دوسری چیز میں اس کی ایک انالوجی دے دیتا ہوں آپ کو کہ جب آپ سوئے ہوتے ہیں لیٹ سے، کبھی کبھی آپ کو ایسے خواب آتے ہیں کہ جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ لیٹ سے خواب میں روئے ہیں، اور آپ جب اصل میں اٹھتے ہیں تو آپ کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں. ایسے خواب آتے ہیں آپ کو. کبھی کبھی آپ کو ایسے خواب آتے ہیں کہ آپ اتنا ڈر جاتے ہیں کہ آپ حقیقت میں چیخ مار کے اٹھتے ہیں، اور آپ کے گھر والے آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے چیخ کیوں ماری ہے. کبھی کبھی ایسے خواب آپ کو آتے ہیں کہ آپ نیند میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسے خواب آپ کو آتے ہیں کہ آپ کسی کا نام لے رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں. تو خوابوں کا ایفیکٹ جب آپ کی باڈی کے اوپر ہے تو برزخ کا ایفیکٹ آپ کی قبر پہ، اور قبر کا ایفیکٹ آپ کی برزخ پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو وہ سائملٹینیسلی بھی چل سکتی ہیں اور الگ الگ بھی چل سکتی ہیں. اس کی میں آپ کو پوری پکچر ڈرا کر کے دے دوں ایسی پاسبلٹی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک انرجی ڈرا کر کے دے سکتا ہوں کہ جس طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے خواب آپ کے اوپر پراپر اثر انداز ہوتا ہے رات کو. آپ کی پوری فیلنگ جب آپ خواب سے اٹھتے ہیں تو آپ کی وہ ٹوٹل فیلنگ ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ کبھی اگر خواب بہت انٹینس ہے تو آپ کے اوپر ایک جھٹکا طاری کرتا ہے اپنی اصل زندگی کے اندر بھی، حالانکہ وہ تو صرف خواب ہے. تو جب روح کی جو اسٹیٹ ہے نا، روح کی جو فیلنگ ہے وہ بہت سویر اور کرٹیکل ہوتی ہے. چاہے وہ اگر خوشی کی فیلنگ ہو یا غم کی فیلنگ ہو، وہ درد کی فیلنگ ہو یا پھر درد نہ ہونے کی فیلنگ ہو، وہ بہت سینسٹیو فیلنگ ہوتی ہے. تو برزخ کا تعلق قبر سے ہو سکتا ہے اور قبر کا تعلق برزخ سے بھی اسی طریقے سے ہو سکتا ہے. جسٹ اے پرسپیکٹو. جی ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ قرآن کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جو لوگ دوزخ میں جائیں گے تو ان کو دوبارہ ان کی کھال ریکریٹ کر دے گا تاکہ ان کو عذاب کا احساس ہو، اور ان کے فنگر پرنٹ بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ کر دے گا. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے جسم کے ٹکڑے کر کے الگ الگ کر دیے، پھر ان کو دوبارہ اکٹھا کرے گا. تو مطلب جسم کا بھی ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ روح کا ہے. جسم کا اس میں مطلب اللہ تعالیٰ تو جسم کا بھی بات کر رہا ہے، مطلب صرف اگر پرٹیکولر اللہ تعالیٰ روح کے بارے میں بات کرتا ہے، پر قرآن میں اور روایتوں میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جسم کے بارے میں بھی بات ہے. جی لیکن وہ جو جسم ہے نا وہ انسان کا، آپ اس چیز کے بارے میں شور رہے ہیں کہ وہ یہ دنیا والا جسم نہیں ہے. وہ اس کی کھال دوبارہ سے ری بلٹ ہونی انسان کی. وہ جو چاہے اس روح کو ہی آپ سمجھ لیں کہ وہ روح ہی اس کو ہی جسم کی مانند سمجھ لیں، یا پھر اس روح کے اوپر ہی ایسا جسم کہ جو جنت یا جہنم کے لیے، کیونکہ انسان نے پورے طریقے سے ری بلٹ ہونا ہے نا. جنت میں بھی جو لوگ جا رہے ہوں گے ان کی ہائٹ، ان کی ایج، وہ پوری طریقے سے ری بلٹ ہوں گے اس ڈائمینشن کے اندر آنے کے لیے. تو یہ معاملہ ہے کہ وہ دنیا والا جسم نہیں ہوگا، کیونکہ ہائٹ ڈفرینٹ ہوگی تو اس حساب سے آپ کی ڈائمینشن سیٹ ہوں گی اور ری بلٹ ہوں گی. تو وہ سارا معاملہ تو ہے اس معاملے میں. کیونکہ صحیح مسلم کی بھی تو حدیث ہے نا یہ کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر ان کو اکٹھا کیا گیا. تو وہ تو ابھی دنیا کا جو جسم ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کیا سوری آپ نے کیا کہا ہے؟ جی صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا، تو وہ تو دنیا کے جسم کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. مطلب ایک آدمی نے جس نے انکار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اکٹھا کرے گا. اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے یعنی مطلب آپ جہنم کے اندر ہی کہہ رہی ہیں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے اور اسے اکٹھا کیا جائے گا؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ دنیا کے اندر اس کے جسم کے ٹکڑے اور پھر اس کو جہنم میں لایا جائے گا؟ مجھے آپ سمجھ نہیں آئی آپ کو. جی ایک حدیث ہے مسلم کی، وہاں اس کے اندر یہ روایت ملتی ہے ہمیں کہ ایک آدمی بولے گا اپنے بچوں سے کیا میرے جسم کے ٹکڑے کرے جائیں اور الگ الگ ڈائریکشن میں پھینک دیے جائیں، کیونکہ اللہ نے مجھے اگر مجھے واپس ریکریٹ کر دیا تو مجھ سے اچھا سوال کرے گا. جی حدیث میں نے جی یہ
ہاں یہ تھی حدیث میں نے سنی. جی جی میں نے آپ کو بولا نا کہ وہ اس ڈائمینشن کی جو ٹوٹل پکچر ہے نا وہ کوئی بھی انسان نہیں ڈرا کر سکتا آپ کے سامنے. آپ کو بتائیں نا کہ ابھی بھی آپ سے میں کہوں اگر آپ خواب کو ایکسپلین کر کے بتائیں مجھے تو آپ خواب کو نہیں ایکسپلین کر سکتے. کس طرح آتے ہیں آپ کو خواب سچے کس طریقے سے ہوتے ہیں, وہ ٹریول کس طریقے سے ہوتا ہے آپ کا ایک دم, وہ سارے معاملات کس طریقے, تو وہ پاسبلٹی نہیں ہے اس چیز کی کہ کوئی اس کو 100% پکچر آپ کو ڈرا کر کے دے دے. لیکن ایک آئیڈیا کے لیے کہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے اس چیز کا, یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ چیزیں سائملٹینیسلی چل سکتی ہیں. جس طرح دنیا کے اندر ہی خواب اور آپ کی اصلی جو یہاں کے اوپر جو یہاں پہ حقیقت کی دنیا ہے نا, یہاں پہ اس وقت جو حقیقت کی تو نہیں ویسے, لیکن یہاں پہ جو دنیا اور خواب جس طرح یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہیں, تو وہ چیزیں بھی ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہیں اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے اکٹھا کر کے اس سے پوچھے گا سوال. ہو سکتا ہے وہ وی ڈونٹ نو وہ کون سی ڈائمینشن کے اندر وہ چیز ہے, وہ انسان کس ڈائمینشن میں ہے اور اس کی جو روح ہے وہ کس ڈائمینشن کے اندر ہے, اس چیز کا ہمیں اندازہ نہیں ہے اس طریقے سے. لیکن جنت اور جہنم کا جو معاملہ ہے نا اس کے اندر یہ جو دنیا کا جسم ہے نا یہ نہیں جائے گا. یہ اس چیز پہ آپ شور ہیں, اس پہ حدیث بھی بڑی واضح ہیں کہ انسان جو آدم ہے یعنی انسان ہے جو وہ ری بلٹ ہوگا پورے طریقے سے. جی عبداللہ بھائی, اب جیسے آپ نے کہا کہ obviously we can't be absolute about certain things, جس کے بارے میں ہمیں جتنا بتا دیا گیا ہے تو ہم اتنا ہی ظاہر ہے اس میں ہماری ایک لمیٹیشن آ جاتی ہے. تو لیکن جیسے ابھی آپ نے جسم کی بات کہی تو ہم اگر ویسے بھی دیکھیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ابھی سسٹر بھی بات کر رہی تھی, وہ کھال جب پگھل جائے گی تو اس پہ دوسری کھال چڑھا دی جائے گی. تو ابھی بھی ہم اگر دیکھیں تو جو آگ بیسکلی جو ہوتی ہے, جو آپ کی سینسری ریسیپٹرز جو بیسکلی ہوتے ہیں وہ ہماری اسکن پہ ہوتے ہیں. دا مومنٹ ہماری اسکن جل جاتی ہے تو جو ہماری بونز ہیں اس کو وہ چیز فیل نہیں ہو سکتی, وہ آگ کی انٹینسٹی یا جو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں نا اس کی گرمی. تو ہم یہاں تک تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا یہی جسم کیری فارورڈ ہوگا اگر جو بھی جہنم کے عذاب میں. لیکن پھر اگر ہم یہ بھی بات تو دیکھیں نا کہ آگ, تو آگ کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ تو پتہ چلتی ہے کہ جہنم کی آگ, if I'm not wrong, کی جو مفہوم میں آتا ہے کہ وہ 70 ٹائمز زیادہ دنیا کی آگ سے ہوگی. لیکن ہم اتنا تو ایک وہ کمپیریزن تو کر سکتے ہیں نا کہ ہاں یہی آگ ہوگی. جیسے میں کسی کو سن رہی تھی کہ کوئی بھی گناہ آپ کرتے ہو تو ذرا 1 منٹ موم بتی جلا کے اور اس پہ ہتھیلی رکھ لو تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کتنا ہم ریڈی ہیں جہنم کی آگ کے لیے. تو ہم اس طریقے سے ایک اندازہ تو لگا سکتے ہیں نا, بیکاز اگر ہم ورکنگ دیکھیں ہماری باڈی کی کہ ہماری بونز کو نہیں وہ چیز فیل ہوتی, اور ظاہر ہے وہاں پہ بھی جو ایک اگر سزا ہونی ہے تو وہ آگ کا ہی ہمیں بتایا جاتا ہے, جہنم کی آگ. تو کیا ہم اس طرح کی اگر کمپیریزن کرتے ہیں تو کیا یہ چیز پھر بھی غلط میں آ جائے گی؟ نہیں, if it's up to comparison تو comparison کیا جا سکتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان ساری چیزوں میں, نیچر کی ساری چیزیں, ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں. ان سب نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی بیسک یہی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نشانیاں رکھی اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ریکوگنائز کر لیں, آئیڈینٹیفائی کر لیں, پوری طریقے سے اس کو رب مان لیں اور اس سارے عذاب سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ کی عذاب کا مطلب بیسیکلی اس کی ناراضگی سے بچ جائیں بیسیکلی. یہی چیز کا سارا مقصد ہے. تو کمپیریزن کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز میں, لیکن اس کو لٹرل سینس میں لے لینا وہ چیز جو ہے وہ تھوڑا وہ کر دیتی ہے کہ کیونکہ وہ ڈائمینشن اور ہے اس معاملے میں ہمیں سائنس ملتے ہیں قرآن و حدیث میں. لیکن اگر if it's up to comparison تو yes, comparison ہو سکتا ہے. جی بس میں جزاک اللہ خیر, میں ایک لاسٹ بات کہنا چاہوں گی. یہاں پہ کسی سسٹر نے پوچھا تھا, کیونکہ ہم مجھے لگا کہ یہاں پہ شاید پوائنٹ رکھنا ضروری ہے, کیونکہ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو میرے پاس بھی اکثر لوگوں کے یہ سوال آتے ہیں کہ یہ تو جب سٹارٹنگ ہی جس طریقے سے ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, تو پھر اکثر میرے پاس یہ سوال آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا انٹروڈکشن اور رحمت کی بات کر لی تو پھر اس کے بعد تو بس پھر معاملہ ہی ختم ہو گیا نا, پھر تو ہم بری و ذمہ کے بیٹھ جائیں, ہمیں تو کوئی سزا نہیں ملنی. تو اس پہ پھر میں نے جب ڈفرینٹ تفاسیر پڑھی تو وہ ہم آگے کی آیت کو بیسکلی وہ کر دیتے ہیں. آئی تھنک ہمیں ایز اے کانٹیکسٹ ہول دیکھیں نا تو پھر مالک یوم الدین, تو اللہ نے بیسکلی یہ بھی بتا دیا کہ جزا کے دن کا مالک بھی ہے اللہ. دس مینس کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی انٹروڈکشن دے دی اور اپنی تمام صفات اور ساری چیزیں بتانے کے بعد
کیونکہ آئی بلیو کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ اس کے بندے کی سائیکی کیسی ہے، تو اللہ کو ایگزیکٹلی چیز پتہ تھی کہ اگر آگے ہم اس کو نہیں دیکھیں گے تو پھر ایک یہی ہمارا ایک امپریشن چاہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ اتنا رحم بلیورز پہ بھی نان بلیورز پہ بھی، تو پھر تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر ہم اسی سے کام چلا لیں گے. تو آئی تھنک وہ جو ہم اس کے بعد والی آیت ہے نا، اس کو ہم دیکھیں گے تو پھر ہمیں پوری پکچر کلیئر ہو جاتی کہ اس کے باوجود ایک جزا کا دن ہے، مطلب تمہاری اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی. تو وہ ایک سسٹر نے سوال کیا تھا، تو وہ جسٹ میں یہ پوائنٹ رکھنا چاہ رہی تھی. جزاک اللہ. ایگزیکٹلی، جزاک اللہ خیر. وہ انہوں نے پرفیکٹلی ایکسپلین کر دیا ہے کہ انسان کی جو کریشن ہے، یاد رکھیے گا کہ چاہے وہ جتنا بھی بڑا مومن ہو جائے نا، جتنا ہی بڑا ایک انسان جتنا ہی بڑا مومن ہو جائے، اس کے اندر یہ پروبیبلٹی موجود ہے کہ اگر اسے ایزی کر دیا جائے نا آن ہز ٹاسک، آن ہز پرپز، اگر اسے ایزی کر دیا جائے تو وہ اپنے رستے سے ڈیویٹ ہو سکتا ہے. اس کے زیادہ چانسز ہیں. اس کی کریشن ہی ایسی بنائی گئی ہے. وہ آگے جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کی کریشن کی ورسز پڑھیں گے سورہ بقرہ کے اندر، تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے یہ چیز، اس کو اسی طرح کا بنا. اسی لیے وہ اور اگر اس کے اوپر بہت زیادہ ٹاسک ڈال دیا جائے تب بھی وہ ڈیویٹ ہو سکتا ہے. بہت زیادہ بھاری ٹاسک اور پرپز، اس کو بالکل ہوپ لیس چھوڑ دیا جائے تب بھی وہ ڈیویٹ ہو سکتا ہے. اور اگر اسے بالکل ایزی چھوڑ دیا جائے تب بھی ڈیویٹ. تو اللہ تعالیٰ نے وہ نا ایک پرفیکٹ بیلنس کریٹ کیا ہوا. اگر آپ اسے سوچیں نا اوپن مائنڈ کے ساتھ، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ نے ایک پرفیکٹ بیلنس کریٹ کیا ہوا ان دونوں چیزوں کے درمیان، کہ نہ وہ انسان کو پورے طریقے سے ایزی ہونے دیتا ہے اور نہ وہ اس کو ہوپ لیس چھوڑتا ہے. تو یہ اس چیز سے، اس پرسپیکٹیو سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو، ان ساری چیزوں کو دیکھا کریں. جی میں کوشچن نہیں پوچھ رہی، بس میں بھی تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. جس طرح بردر عبداللہ نے بتایا کہ رحمان اور رحیم کا ڈفرینس، تو تھوڑا سا میں اس پہ ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی کہ رحمان رحم سے نکلا ہے، اور اس کو جو مفسرون نے بتایا ہے وہ ایک ٹائم لمیٹیشن کے ساتھ کنسرن کیا ہے. جس طرح سے ماں کے رحم میں رہتے ہیں تو اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک ٹائم فریم ہوتا ہے. مطلب جیسے ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو اس وقت تک اللہ سب کے لیے رحمان ہے. اور رحیم کی جو اس کی کوالٹی ہے وہ اس کی کنٹینیوس ہے اس کے مومنین کے ساتھ، وہ ہمیشہ تک رہنے والی ہے. اور جیسے سسٹر نے پھر یہ پوچھا کہ اللہ نے ہر جگہ پہ اپنے نام کو ڈیفرنٹ کیوں بتایا، تو اب آپ صفات اپنی ذات کو بھی دیکھ لیں. اگر میرا نام کوثر ہے، میں اپنے باپ کے لیے کوثر ہوں، میں اپنی بیٹی کے لیے تو کوثر نہیں ہوں نا. وہ تو مجھے بیٹی تو مجھے نہیں اس طرح سے بلا سکے گی. تو میرے سب کے ساتھ میرے ریلیشن اور میرے اس کے لحاظ سے میرے نام بھی تبدیل ہوئیں گے اور میری صفات بھی تبدیل ہوئیں گی. تو میں تو ایک بہت نیچی سی ہوں، تو وہ تو ہمارا خالق ہے. تو پھر اس کی صفات کے ساتھ ہم کیسے بات کر سکتے ہیں کہ اس نے کیوں ایک ہی نہیں رکھا؟ تو اس کی ایک ہے ہی نہیں، کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. جزاک اللہ خیر. جی، اور اس میں یہ پرسپیکٹیو بھی ہے نا کہ اگر آپ سٹل کہہ رہی ہیں نا کہ اس کی کوئی ایک صفت جو سب کے اوپر ایک جیسی ہو، تو وہ بھی رحمان ہے نا. رحمان وہ ٹائم بینگ کے لیے لنگوسٹیکلی اس کو لکھا ہے، تو ہے تو ٹائم بینگ کے لیے، لیکن جتنے بھی ٹائم بینگ کے لیے ہے تو سب کے لیے نا، کہ رزق تو سب کو پرووائڈ کر رہا ہے نا. وہ بے شک ایک جتنا نہیں کر رہا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ جن کو ایک جتنا نہیں کر رہا اور جن کو ایک جتنا کر رہا ہے، اس میں کیا ڈفرینس ہے. سب کا اللہ تعالیٰ نے جواب پراپر کلیئرلی ڈیفائن رکھا ہے. لیکن وہ ویل بیلنسڈ اللہ تعالیٰ نے ایکویژن ایک ڈرا کر دی ہے اپنی صفات کے اندر بھی. ایکچولی میں یہ بول رہی تھی نا کہ جو میرا کویشچن تھا ابھی یا بعد میں، جبھی بھی اگر کوئی مجھ کو یہ تھوڑا سا ایک اچھے سے مجھ کو کلیئر کر دے کہ اس کا کانسیپٹ کیا رہے گا، کیونکہ میرے پاس یہ کویشچن بہت زیادہ آتے ہیں نان مسلمس کی طرف سے، اور میں اس کو ابھی تک کسی کو میں اچھے سے اس کو ایکسپلین نہیں کر پائی ہوں، کیونکہ میں خود ہی اس چیز میں کنفیوز ہوں. ضروری نہیں ہے کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، ابھی یا بعد میں جبھی بھی کوئی اگر اس کو کلیئر کر دے تھوڑا سا کہ مجھے کس طرح سے سمجھانا رہے گا. آپ سے نان مسلم کیا سوال کرتے ہیں؟ یہی کہ ایک جگہ پر یہ بھی بولا جا رہا ہے کہ روح کو عذاب ملے گا، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ باڈی کو جب اس میں ڈال دیا جاتا ہے تو باڈی ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے رہتی ہے، لیکن روح تو ہمیشہ کے لیے ہے. اب جو قبر کے عذاب ہیں اور جو برزخ کے عذاب ہیں، وہ قبر میں بھی عذاب کے ہم کو حدیثیں ملتی ہیں کہ قبر میں اس طریقے سے عذاب ملے گا، اور ہمیں برزخ کے بھی عذاب ملتے ہیں کہ برزخ میں اس طرح سے عذاب ملے گا. تو یہ ابھی تک مجھے یہ نہیں کلیئر ہو پایا کہ یہ قبر کا اور برزخ کے عذاب کا کانسیپٹ کس طرح سے ہوگا.
اچھا ایک چیز یاد اس میں دو تین چیزیں کیونکہ آپ نے نان مسلمس کا بتا دیا، تھوڑا سا ضروری چیز ہے کہ آپ کو اس معاملے پہ ایڈریس کر دیا جائے. وہ جو نان مسلمز ہیں وہ یوزلی مطلب کہ وہ کیا ایتھیسٹ ہوتے ہیں، کرسچنز ہوتے ہیں، جیوز ہوتے ہیں، وہ کون سی کیٹیگری سے ہیں نان مسلم؟ موسٹ آف دی میرے پاس ہندو ہوتے ہیں. اچھا ہندو ہوتے ہیں، صحیح ہو گیا. تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ جو ابھی ہمارا جو معاملہ سارے کا سارا چل رہا ہے نا، جتنی بھی یہ ڈسکشن چل رہی ہے ریلیٹڈ ٹو ٹائم کی ڈسکشن ہوگی، قبر کے عذاب کی ڈسکشن ہوگی، یہ سیکنڈری ٹرشری ڈسکشن ہے. سب سے پہلی ڈسکشن پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے پہلی ڈسکشن ہے کہ میرے آپ کے درمیان یہ چیز فکس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ کیا. وہ کمپلیٹلی اگر ڈرون ہے نا تو اس کے بعد یہ ڈسکشن کرنا درست ہے. لیکن اگر ایک نان مسلم میرے سے آگے سوال کرتے ہیں نا سیکنڈری ٹرشری پہ، اس سے میں یہ کہوں گا کہ پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اور آپ کے درمیان اللہ کا کانسیپٹ جو ہے نا، جو رب کا کریٹر کا کانسیپٹ ہے، وہ کمپلیٹلی ڈرا کریں کہ وہ کیا کانسیپٹ ہے. آپ ان سے یہ کوشچن کریں پہلے، آپ ان سے کہیں پہلے اس چیز کے اراؤنڈ جو ہے نا ڈسکشن کرنا ضروری ہے. کیونکہ میرے ساتھ بھی کچھ کرسچنس کی اس معاملے بھی اوپر نا ہوتی رہی ہے، وہ سیکنڈری ٹرشری معاملات کو لا کے نا کوشچنس کرتے رہے. میں نے کہا ان کے آنسرز آپ کو مل جائیں گے، لیکن پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کے اور میرے درمیان جو سینٹرل پوائنٹ ہے نا سارے کا سارا، کہ ریلیجنس کا سارا سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ خدا، رب ہے نا. سارے بیسکس سارا معاملہ وہ تو رب کا ہے. تو جب تک وہ چیز کلیئر نہیں ہوگی نا، کلیئر آؤٹ نہیں ہوگی کہ اصلی رب کون سا ہے، اصل میں رب کی صفات کون سی ہیں، یہ سیکنڈری ٹرشری چیزیں. میں فی الوقت کے لیے آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، چلیں کہ ٹھیک ہے یہ والا معاملہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہندوازم میں کہا جا رہا ہے ویسے ہوگا، لیکن سٹل مجھے آپ سے بات کرنی ہے اپنے رب کے اوپر کہ اللہ کا معاملہ پہلے، کیونکہ ہمارے اوپر سب سے پہلے ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے اللہ اور رب کا معاملہ ضروری ہے. آپ ان کو اس طرف لے کے ہیں. جب وہ اس طرف آ جائیں گے نا تو انشاءاللہ یہ سیکنڈری ٹرشری معاملات ان کو خود ہی سمجھ آ جائیں گے. ایکچولی میں نا ٹیچنگ بھی کرتی ہوں، اور میرے پاس زیادہ تر جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں وہ نان مسلم ہوتے ہیں، مطلب ہندو ہوتے ہیں. تو جب ہماری کنورسیشن ہوتی ہے، جب دھیرے دھیرے بڑھتی ہے، ظاہر سی بات ہے ہماری جو بیسک سٹارٹنگ ہوتی ہے وہ اسی چیز سے ہوتی ہے، لیکن جب انہیں انٹرسٹ آنے لگتا ہے اور جب وہ اور زیادہ ڈیپ جانے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا وہ آگے بڑھتے ہیں، پھر اسی حساب سے وہ ان کے کویشچنس بھی ڈیپ ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر جب یہ کویشچن اس طرح کے کوئی کویشچنس آتے ہیں تو جیسے میرے پاس ہیں کچھ حدیثیں ہیں جو اچھی روح کی تو ہے، میں نے کافی ساری حدیثیں نکال کے سیکوینس سے کر کے رکھی ہے کہ ہاں یہ پورا ایک میں نے اسٹوری ٹائپ کا بنا کے رکھا ہے کہ موت سے لے کر کے عالم برزخ تک کس طریقے سے روح کے ساتھ معاملات رہتے ہیں اور باڈی کے ساتھ. میرے پاس اچھی روح کے تو ہیں، بٹ یہ عذاب والا کانسیپٹ مجھے ابھی تک کہ میں نہ ڈھونڈ پائی ہوں اور نہ مجھے کلیئر ہو پایا ہے. ٹھیک ہو گیا، چلے میں اس معاملے پہ بھی اور ان ڈیپتھ سرچ کروں گا. 2-3 سوال میں نے آج کی میٹنگ سے رکھ لی ہیں. مجھے اس میٹنگ کی اگر ریکارڈنگ آپ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کے مجھے لنک دے دیجیے گا، میں ایک دفعہ پھر دیکھ لوں گا اور کوشچنس نوٹ کر لوں گا. تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے آپ کے ان سوالوں کے جواب میں، کیونکہ آبویسلی تھوڑا ریسرچ میں ٹائم لگتا ہے، لیکن انشاءاللہ میں دے دوں گا آپ کو جواب. لیکن اب طریقہ یہی رکھیں جب بھی کسی نان مسلم سے رکھیں کہ اسے آگے نہ جانے دیں سیکنڈری ٹرشری معاملات پہ. اس میں آپ کا بھی نقصان ہے اور اس نان مسلم کا بھی نقصان ہے کہ وہ ان سیکنڈری ٹرشری معاملات میں رہ کے الجھ جائے گا. اصلی جو کور ہے دین کا اس کو نہیں سمجھ پائے گا کہ دین کا کور اللہ ہے، دین کا کور جو ہے وہ رب ہے. اس رب کا کانسیپٹ اسے سمجھانا بہت ضروری ہے. اگر اسے لیٹ سے وہ ان سیکنڈری ٹرشری معاملات پہ وہ کنفیوزڈ بھی رہ جاتا ہے نا، اور اس کی اسی میں موت آ جاتی ہے، لیکن وہ خدا کے کانسیپٹ پہ پکا ہے اور اللہ کے اصولوں پہ پکا ہے اور اسلام کے دین کے اصولوں پہ پکا ہے اور توحید پہ پکا ہے، تو اللہ نے اسے اس چیز میں اس کی کنفیوژن میں نہیں پکڑنا اس کو. لیکن یہاں پہ وہ پکڑا جائے گا وہ نان مسلم. تو آپ اس چیز سے بات کو آگے ہی نہ جانے دیا کریں. آپ وہیں پہ سٹاپ کر کے ان کو کہا کریں کہ سب سے پہلا یہ کور کو سنبھالنا سب سے پہلے ضروری ہے. میں بھی جب بھی میرے بھی کسی نان مسلم سے ڈائلاگ یا ڈسکشن ہوتی ہے، میں بھی 2 چیزوں کے اوپر، اگر کرسچن سے ہو تو یا تو کتاب کے اوپر ہوتی ہے یا پھر خدا کے اوپر ہوتی ہے. اس سے باہر میں ڈسکشن نہیں جانے دیتا. اس کے بعد جتنی معاملات آتے ہیں وہ آتے ہیں. تو دیٹس آل. جزاک اللہ خیر.